موریا اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں ایک دن کے لیے حویلی سے کیا گئی، آپ نے تو اپنی طبیعت ہی خراب کر لی۔ حور نے صفیہ بیگم کی گردن میں بائیں ڈالے خفگے بھرے انداز میں کہا تھا، میری جان اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بیٹی آ گئی ہے نہ، دیکھنا میں کل تک بالکل پہلے جیسی ہو جاؤں گی۔ صفیہ بیگم نے حور کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے اپنی میڈیسنز بھی ٹائم پر نہیں لی، میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں۔ حور نے صفیہ بیگم گلے سے بائیں نکال کر ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر منہ پھلا کر کہا تھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج ہوئی تھیں، ناک اور گال بھی سرخ ہو چکے تھے، ہاتھ سینے پر باندھے رخ دوسری طرف کیے وہ کوئی روٹھی ہوئی کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ میری جان میں نے جان بوجھ کر مس نہیں کی تھی، میں بھول گئی تھی میڈیسن لینا، لیکن اب میری بیٹی آ گئی ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ صفیہ بیگم نے حور کو اپنے ساتھ لگا کر لاڈ سے کہا تھا، ہاں جی اب میں نے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ حور اپنی ناراضگی بھول کر سر ہاں میں ہلاتی دوبارہ صفیہ بیگم کے سینے سے لگ گئی تھی۔ موریا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو مکھن لگا رہی ہے، اس دن تو ایسے بھاگ بھاگ کر اپنا سامان پیک کر کے چلی گئی تھی اور اب کیسے آپ کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہے۔ صرف میں ہی آپ کا اچھا بیٹا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ حمدان خان نے منہ کے زاویے بگاڑتے اپنی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حمدان خان اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے جانے دے، موریا نے یہ کہا تھا جانے کو۔ حمدان خان کی بات سنتے حور جھٹ سے بولی تھی، موریا نے تو مجھے بھی بولا تھا جانے کو، میں تو نہیں گیا تھا۔ حمدان خان نے کندھے اچکا کر کہا تھا، تم اس لیے نہیں گئی کیونکہ تمہیں وہاں پر کسی نے منہ بھی نہیں لگانا تھا۔ پاس ہی کھڑے شایان خان نے استدعائیہ انداز میں کہا تھا۔ شایان خان کی بات پر حمدان خان نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تھا، اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، یہی سچ ہے، اس دن تم خود اتنے اتاولے ہو رہے تھے جانے کے لیے، اگر تمہارا بس چلتا تو حور اور حالے کی تیسری بہن بن کر عبایا پہن کر ہی چلے جاتے، وہ تو میں نے تمہیں لفٹ ہی نہیں کروائی۔ شایان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے فکر انداز میں کہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ صفیہ بیگم کو کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوش آیا تھا، ہر بار کی طرح انہیں اس دفعہ بھی اپنے فرض پڑنے کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اس دفعہ صفیہ بیگم خاموش تھیں۔ ان کا موڈ لائٹ کرنے کے لیے سب حویلی والے ان کے کمرے میں ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، بڑی حویلی والے بھی کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ مامان جان سمجھا لیں اپنے بیٹے کو، ایویں ہی جلتے بھنتے رہتے ہیں مجھ سے، حمدان خان نے نروٹھے پن سے آسیہ بیگم سے شایان خان کی شکایت کی تھی۔ بس کرو تم دونوں، اب اگر دونوں میں سے کسی نے کچھ کہا تو میں نے دونوں کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دینا ہے، کیونکہ الحمدللہ کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا تم دونوں حویلی کے اندر ہو یا باہر۔ ابھی شایان خان حمدان کو کوئی کرارا سا جواب دیتا، واصف خان نے ان دونوں کو اچھا خاصا جھاڑا تھا۔ واصف خان کی جھاڑ پر وہ دونوں اپنا سب منہ لے کر رہ گئے تھے، جبکہ زعیم خان ان دونوں کی عزت افزائی پر بھرپور انداز میں اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ ان کے اترے چہروں کو دیکھ کر باقی سب گھر والوں نے بھی اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی تھی۔ پھوپھو جان آئی ایم سوری، ہمیں حور کو زبردستی نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، وہی آپ کی میڈیسن کا خیال رکھتی ہے، اس کے جانے کی وجہ سے آپ اپنی میڈیسن لینا بھول گئے اور آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ روحا نے صفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر بڑھائی آواز میں کہا تھا۔ بیڈ پر صفیہ بیگم کے ایک طرف حور اور حالے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف روحا زویا بیٹھی تھی۔ نہیں میری جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری طبیعت خراب ہونی تھی ہو گئی، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ صفیہ بیگم نے پیار سے روحا کے گال کو چھو کر کہا تھا، موریا اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے تو ہم آپ کو اپنے پاس ہی لے آتے ہیں، اسی بہانے گھر میں فنکشن بھی ہو جائے گا، انہیں چہکتے ہوئے کہا تھا۔ حور کی بات پر روحا کے گال ڈھک اٹھے تھے، سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں کہ اب رخصتی ہو ہی جانی چاہیے، مجھے بھی بہو کی ضرورت ہے بھائی۔ صفیہ بیگم نے روحا کے شرمائے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ رخصتی کے نام پر زعیم خان کے کان کھڑے ہوئے تھے، صرف زعیم خان کے ہی نہیں بلکہ شایان اور حمدان خان کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل نہیں، جب تک میری شادی نہیں ہوگی میں نے ان دونوں کی رخصتی بھی نہیں ہونے دینی۔ رخصتی کے نام پر حمدان خان فوراً میدان جنگ میں اترتا لڑاکا انداز میں کہنے لگا، شٹ اپ، تم سے پوچھا کسی نے؟ زعیم اور شایان خان نے یک زبان میں پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا، آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں، مجھے جتنی مرضی آنکھیں دکھا لیں، لیکن رخصتی میں نے آپ لوگوں کی بھی نہیں ہونے دینی، میں بتا رہا ہوں آپ سب کو یہ ظلم میں اپنے ساتھ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ حمدان خان ان دونوں پر اپنے ارادے باور کرواتا کمرے سے 9-2-11 ہو گیا تھا، اسے شک تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور کمرے میں رکتا تو ان دونوں نے پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دینا تھا، جو کہ سچ بھی تھا۔ حمدان خان کے کمرے سے رفو چکر ہونے پر شایان خان اور زعیم خان دانت کچکچا کر رہ گئے تھے، ان کا دل کر رہا تھا کہ حمدان خان کو ابھی اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت کر دیں جو ہمیشہ ان کی رخصتی میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ حمدان خان کے اس طرح کمرے سے بھاگنے پر اور زعیم اور شایان خان کی رخصتی کے لیے ترسی ہوئی شکلوں کو دیکھ کر ایک دفعہ دوبارہ صفیہ بیگم کمرے میں حویلی والوں کے کہکے گونجے تھے، جبکہ روحا اور حالے اس طرح سب کے ہنسنے پر اپنی جگہوں پر سٹپٹا کر رہ گئی تھیں۔ حیدر آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہماری بیٹی جلد ہی مل جائے گی۔ فضا ملک جو کہ حیدر ملک کے ساتھ بیٹھی تھی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ حیدر ملک نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ابھی بھی نمی واضح تھی لیکن پھر بھی انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ دعا کرو بیگم وہ مل جائے ورنہ میری سانسیں یہیں پر رک جائیں گی، حیدر ملک نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فضا ملک ان کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ لوگ صبح 12 بجے کشمیر پہنچے تھے اور کشمیر پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے ہوٹل گئے تھے جہاں پہ امائرہ لوگوں نے اسٹے کیا تھا۔ امائرہ کے پرنسپل تو حیدر ملک کے ساتھ کچھ آرمی آفیسرز کو دیکھ کر گھبرا ہی گئے تھے۔ حیدر ملک نے آرمی والوں سے مدد لی تھی
حیدر ملک ریٹائر ضرور ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی ان کے پاس اختیارات موجود تھے۔ ہوٹل میں تحقیق کے بعد CCTV فوٹیج کی مدد سے ان کو معلوم ہوا کہ عمائرہ اور عروہ اپنی مرضی سے ہوٹل سے باہر گئی تھیں۔ ان کو اپنی مرضی سے باہر جاتا دیکھ حیدر ملک اور شامیر حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اتنی بیوقوفی کی امید عمائرہ اور عروہ سے نہیں تھی۔ حیدر ملک کو آرمی کی طرف سے کشمیر میں رہنے کے لیے گھر دیا گیا تھا۔ شامیر، حیدر ملک اور فضا ملک کو گھر چھوڑتا خود آفیسرز کے ساتھ ہوٹل کے آس پاس کے علاقوں میں عمائرہ اور عروہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے بھی سانس نہیں لیا تھا۔ وہ جب سے کشمیر پہنچا تھا تب سے ہی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر، اگر عمائرہ کو حقیقت پتہ چل گئی تو؟ فضا ملک نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بیگم، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری بیٹی ہے، اسے میرے پاس واپس آنا پڑے گا۔ وہ عمائرہ ملک ہے، حیدر ملک کی بیٹی۔ حیدر ملک نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ابھی فضا ملک کچھ کہتی، شامیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شامیر، کچھ پتہ چلا؟ شامیر کو دیکھتے ہی حیدر ملک اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شامیر نے نظر اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا جن کے چہروں پر پریشانی اور تکلیف واضح تھی۔ نہیں بابا، لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ جلدی مل جائے گی۔ کل رات کسی وجہ سے پورے کشمیر کو سیز کر دیا گیا تھا، سب چیزیں بند تھیں، نہ کوئی کشمیر سے باہر جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی اندر آ سکتا تھا۔ ایسے میں عمائرہ اور عروہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، وہ یہیں آس پاس ہوں گی، ہمیں مل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ شامیر نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں بے فکر کرنا چاہتا۔ اسے ڈھونڈو شامیر، جتنا جلدی ہو سکتا ہے عمائرہ کو ڈھونڈو، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ حیدر ملک اپنے ہاتھ شامیر سے چھڑوا کر کہتے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ شامیر کافی دیر تک ویران آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھتا رہا جہاں حیدر ملک گئے تھے۔ شایان خان نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر کچن میں ایک نظر دیکھا جہاں حالے چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں حالے کے علاوہ کسی اور کو نہ پا کر شایان نے آہستہ آواز میں دروازہ بند کیا اور حالے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ شایان خان، جو کہ مردان خانے سے نکل صبیہ بیگم کمرے کی طرف جا رہا تھا تاکہ ایک دفعہ دوبارہ ان سے مل کر اپنی حویلی جا سکے، حالے کو کچن میں جاتا دیکھ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی اپنی منقوہ سے ملنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ شایان خان دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا حالے کے قریب آ کر اس کے کمر میں بازو ہیل کر کے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دیا۔ حالے اچانک کسی کے اپنے اتنے قریب آنے پر بری طرح سے چونکی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں۔ شایان خان نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس کے کان پر اپنے لب رکھے تھے۔ شایان کی سرگوشی اور اس پر تضاد اس کے اتنے قریب آنے پر حالے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ شایان، حالے نے اسے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ جی جان۔ شایان خان نے اسے دور کرنے کے بجائے اپنے مزید قریب کر کے اپنی ناک حالے کی گردن اور کندھے پر سہلائی تھی۔ شایان خان کے ہاتھ حالے کی کمر سے رکھ کر آگے پیٹ پر آ چکے تھے۔ شایان خان کے پرحدت لمس اور حالے کی سانسیں اٹکی تھی، اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شایان خان اس کی گردن میں چہرہ گھسا کر گہری سانس لیتا حالے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ شایان اس کی بیئرڈ کی چبھن کو اپنی گردن پر محسوس کرتی حالے کسمسا کر اس سے دور ہونے لگی۔ شایان خان ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ایسی بس محسوس کرو ان لمحوں کو۔ شایان خان نے اپنی ناک سے اس کے ناک کے قریب گال کو سہلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ شایان خان کی گرم سانسوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی حالے اس کی قمیض کو سینے سے جکڑ گئی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں خود میں چھپا کر کہیں دور بھاگ جاؤں، کیونکہ رخصتی تو ظالم گھر والوں نے کرنی نہیں ہے۔ شایان خان نے اس کے سرخ گالوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لالا آپ کو مجھے لے جانے دیں گے؟ حالے شایان خان کی گردن میں اپنے بازو ڈالتی شرارت سے بولی تھی۔ شایان نے اس کے انداز پر آئی برو اچکائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لالا سے ڈرتا ہوں؟ جانے شایان خان نے اس کی کمر کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے اس کی کمر جکڑنے پر اپنی کرا کو دباتی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ تو پھر ابھی تک آپ نے رخصتی کیوں نہیں کروائی؟ حالے نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میری جان کی آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہے، جتنا میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں تم بھی میری شدتوں میری قربت کے لیے اتنا ہی تڑپ رہی ہو۔ شایان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باکی سے کہتے اپنے لب اس کے ہونٹوں کے کنارے پر رکھے تھے۔ نہیں تو؟ اس کی اتنی بے باکی پر حالے سٹ پٹا گئی۔ شایان خان کا ایک ہاتھ حالے کے کان اور گردن کے درمیان تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کمر جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے چائے لے کے جانی ہے۔ حالے نے اس کو اپنی گردن میں جھکتا دیکھ جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ اس وقت چائے سے زیادہ رومانس ضروری ہے جان۔ شایان خان کہتے ساتھ ہی اس کی گردن میں جھک گیا تھا اور اس کی شہرک کو اپنے لبوں سے دبانے لگا۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنی شہرک پر محسوس کرتی حالے اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ شایان خان نے اس جگہ کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے بھگونے کے بعد اسی جگہ پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ شایان خان دانت گاڑنے کے ساتھ ساتھ اسکن کو سک بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر حالے کی شہرک کو دیکھا جہاں اس کی دی ہوئی لو بائٹ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ شایان خان نے نظر اٹھا کر حالے کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچے دہ کے گالوں کے ساتھ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ تمہاری یہ ادائیں مجھے گستاخی کرنے پر اکساتی ہیں۔ شایان خان نے اس کے چہرے پر اپنا جا بجا لمس چھوڑنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حالے تھوڑی سی مہلت ملتی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اس کی تیز سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتا شایان خان نے اسے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ شایان خان کا ہاتھ حالے کی کمر سے سرک کر اس کی شرٹ کے بیک زپ پر آ چکا تھا۔ اپنی زپ سے شایان خان کے ہاتھ کی چھیڑ چھاڑ کو محسوس کرتے حالے نے اپنا چہرہ مزید شایان خان کی گردن میں چھپایا تھا۔
حالانکہ خود میں سمٹنے پر شایان خان دلکشی سے مسکراتا اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے زپ کھول گیا اور حالے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر تھوڑا پیچھے کی طرف جھکایا اور اگلے ہی پل اس کی گردن میں جھک گیا۔ زپ کھولنے کی وجہ سے حالے کی چٹ کندھوں سے ڈھلک چکی تھی۔ شایان حالے اس کی اتنی شدت پسندی پر اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ شایان خان کے ہونٹ حالے کی گردن کو اپنے لمس سے بھگونے کے بعد اس کی دھڑکنوں تک سفر کرنے لگے۔ شایان خان نے اپنے دانتوں سے حالے کے کندھوں سے اسٹرپ کو کھینچ کر سائڈ پر کیا تھا۔ شایان خان حالے کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہی بے خود ہوتا اس کی دھڑکن کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا اور دوسری دھڑکن کو اپنے ہاتھ سے سہلان لگا۔ شایان خان نے اس کی دھڑکنوں کی نمی کو پینے کے ساتھ ساتھ اپنے دانت گاڑتا اپنی شدتوں کے نشان بھی چھوڑا تھا۔ شایان حالے نے اسے اچانک افتاد اور اپنی چیخ بمشکل روکی تھی۔ شایان خان حالے کی دھڑکنوں پر اپنے دانت گاڑنے کے بعد نرمی سے اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ میں سک کرنے لگا۔ اس کے انداز میں بلاغ کی نرمی تھی، ایسے جیسے وہ بہت پیار سے ایک لمحہ محسوس کر کے حالے کی جان نکال رہا ہو۔ حالے اس کی نرمی پر پہلے سے زیادہ تڑپتی اس کے بالوں کو اپنے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ حالے کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے نظر آ رہے تھے۔ اس کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر شایان خان نے ایک آخری شدت بھرا بوسہ دے کر اس کی دھڑکنوں کو چھوڑا تھا۔ شایان خان کے تھوڑے پیچھے ہوتے ہی حالے ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ حالے اس طرح خود میں چھپنے پر شایان خان دلکشی سے کہہ لگا گیا، کیا ہوا میری جان، تم تو بس اتنے میں ہی مرنے والی ہو جاتی ہو، اس دن تمہارا کیا بنے گا جس دن تم پوری طرح میری دسترس میں ہوگی۔ شایان خان ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلاتا دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ حالے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی سانسوں کو ہموار کرتی اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ حالے کی سانسوں کو تھوڑا نارمل ہوتے دیکھ شایان خان اسے چھیڑنے کے غرض سے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو سہلانے لگا۔ شایان خان کے ہاتھ کو اپنی دھڑکن پر محسوس کرتے حالے کی سٹی گم ہوئی تھی۔ شایان، وہ چیختی دوبارہ اس کی باہوں میں مچل پڑی۔ ہاں ہاں، اچھا اب نہیں کرتا۔ شایان خان ہنستا ہوا اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ حالے کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی شرم سے آنکھیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے ان کی نازکی بھی محسوس نہیں کی، جس دن اپنے لبوں سے محسوس کروں گا اس دن تم اپنی سانسوں کی فکر کرنا۔ شایان خان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ مجھے جانے دیں، اس دن بھی ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا تھا۔ حالے معصومیت سے شایان خان کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اس کا دھیان اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کے لیے بولی تھی، کتنا تنگ کیا تھا؟ شایان خان نے اس کی ادا پر جانسار ہوتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ تنگ کیا تھا، پوچھ رہی تھی 1 گھنٹے میں کیا کیا ہو؟ حالے نے بے اختیاری میں کہہ کر اپنی زبان دانت تلے دبائی۔ ہاں ہاں، بس اتنی سی بات ہے، تم بتا دیتی۔ مین پروسیس نہیں ہوا، بس اوپر سے کام چلایا 1 گھنٹے میں، اور اگر وہ نہ مانتی تو دکھا دیتی اپنے وہ نشان جو میں نے تمہیں 1 گھنٹے میں دیے تھے۔ شایان خان بے باکی سے کہتا ایک آنکھ ونک کر گیا۔ شایان خان کی اس قدر بے باکی پر حالے اپنے اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اب کی طرح بے شرم نہیں ہوں۔ حالے نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر میں تمہیں اپنی بے شرمی کھول کر دکھاؤں؟ شایان خان اسے دنگ کرنے کے غرض سے مصنوعی آنکھیں دکھاتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ حالے اس کے ارادوں کو بانھتی جلدی سے نفی میں ساری لاگی ایسا کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ شایان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ 1 کس دے دو پھر چلا جاؤں گا۔ شایان خان نے سر دابار کر اس کے سامنے اپنا گال کرتے ہوئے کہا تھا۔ پکا چلے جائیں گے؟ حالے نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کیا چاہتی ہو پھر نہ جاؤں؟ شایان خان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ حالے جلدی سے نفی میں سر لاتی اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ کے شایان خان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے گال پر محسوس کرتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس پر بھی شایان خان نے اپنا دوسرا گال بھی حالے کے آگے کیا۔ حالے نے شرمندگی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر بھی اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جاؤں؟ شایان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اشارے سے پوچھا تھا۔ حالے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی نیچے دیکھتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ شایان اس کی ادا پر فدا ہوتے دوبارہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھنے کے بعد گالوں پر بھی اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اب جائیں نا؟ حالے اس کے بیٹ کی چبھن کو اپنے گال پر محسوس کرتی کھلکھلا کر کہنے لگی۔ شایان خان مسکراتا ہوا اسے دیکھتا اپنے قدم ایسے ہی الٹے لینے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا حالے کو ایک آخری فلائنگ کس بھیج کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اس کے انداز پر حالے اپنا سرخ انگارہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیا رپورٹ ہے؟ زاویان خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے رحیم خان سے پوچھا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ لالا، وہ کسی جنرل حیدر ملک کے پاس رہی ہے۔ جنرل کا ریکارڈ کلیئر ہے، اس کا ایک بیٹا ہے شامل ملک، اور امائرہ کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے اسے حقیقت سے انجان رکھا گیا ہے، اور جہاں تک بات اس کے کشمیر میں ہونے کی ہے تو وہ اپنے کالج کی طرف سے ٹرپ پر آئی ہے، 1 ہفتے کا ٹرپ تھا۔ جنرل کو اطلاع مل گئی اس کی گمشدگی کی؟ زاویان خان کی توجہ کا مرکز اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین تھی۔ جی لالا، اطلاع ہی نہیں، جنرل کشمیر پہنچ بھی گیا ہے اور آرمی کی مدد سے امائرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رحیم خان نے سارے لاتے ہوئے کہا تھا۔ امپریسو، مطلب جنرل کو ڈر ہے؟ زاویان خان نے رحیم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کے سامنے رکھی فائل مانگی جس میں امائرہ کی ڈیٹیلز تھیں۔ جی لالا، لیکن لالا آپ نے DNA ٹیسٹ کرنے سے کیوں منع کیا؟ ہو سکتا ہے ہمیں واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ رحیم خان نے فائل پکڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یہ لگتا ہے رحیم خان؟ زاویان خان نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ لگتا تو نہیں ہے لالا، لیکن پھر بھی، رحیم خان نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان نے 1 منٹ کے لیے رحیم خان کی طرف دیکھا اور پھر ٹیبل کا
ڈرار کھول کر اس میں سے خون سے لت پت کانچ کا ٹکڑا نکال کر رحم خان کے آگے کر دیا۔ اس پر میرا اور اس کا خون ہے، ٹیسٹ کروا لو، تمہارے رہ سے شک بھی دور ہو جائیں گے۔ ذاویان خان نے تعصب سے کہا تھا۔ لالا آپ کو نہیں لگتا ہمیں اسے نرمی سے سمجھانا چاہیے اور ساری بات بتا دینی چاہیے؟ اگر ہم زبردستی کریں گے تو اس طرح خود کو نقصان پہنچائے گی اور ایسا نہ وہ ضد میں آ کر خود کو کوئی بڑا نقصان کر دے۔ رحم خان نے خون میں لت پت ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو اسے۔ ذاویان خان نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین رحم کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ رحم خان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا جہاں پر کسی کمرے میں ہمارا ذاویان خان کے پڑے سے پورٹریٹ پر مارکر سے اس کے بڑے بڑے سینگ اور بڑی بڑی مونچھیں بنانے میں مصروف تھی۔ رحم نے اسکرین کو انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھا جہاں پورٹریٹ کے اوپر ہری آنکھوں والا ڈریگن ڈریکولا جن لکھا ہوا تھا۔ رحم کا چہرہ اپنی ہنسی کو دبانے کے چکر میں لال ببو کا ہو چکا تھا۔ ذاویان خان نے اسکرین دوبارہ اپنی طرف کر کے رحم خان کو تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ رحم خان سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم سے کہکا لگاتا ہوا اپنا پیٹ پکڑ کر کرسی سے نیچے گر گیا۔ آہا لالا یہ کیا چیز ہے؟ رحم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ذاویان خان نے ایک نظر دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا جہاں ہمارا ایک ہاتھ سے اپنا آنسو صاف کر رہی تھی اور دوسری ہاتھ سے اپنی شاکاری سر انجام دے رہی تھی۔ شٹ اپ! رحم خان کی ہنسی کو نہ رکتا دیکھ ذاویان خان نے غصے سے کہا تھا۔ رحم خان اپنی آنکھوں کے کناروں پہ آئے آنسو کو صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ آئی تھنک شی ول گیو یو اے لاٹ آف ٹف ٹائم۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو بہت مشکل وقت دے گی۔ رحم نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کھانا کھایا؟ ذاویان خان نے رحم خان کی طرف دیکھتے بغیر پوچھا۔ نہیں لالا، ملازمین 3 دفعہ اب تک کھانا دینے جا چکی ہیں لیکن وہ 8 دفعہ کھانا پھینک دیتی ہے اور اس دفعہ تو اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کھانا لے کر گیا تو اس کا گلا دبا دے گی۔ رحم خان نے سنجیدہ ہوتے بتایا تھا۔ اور اس کی دوست؟ ذاویان خان نے عروہ کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس کا بھی یہی حال ہے لالا، بس فرق اتنا ہے کہ وہ آپ کی تصویر پر اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا رہی بلکہ میرا سر پھاڑنے کے چکر میں۔ رحم خان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کھانا تیار کرواؤ۔ ذاویان خان نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی لالا۔ رحم سارے لاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ذاویان خان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی جس کی ایک بھی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ساری چیز زمین پر پڑی سلامی دے رہی تھی۔ اس کے مہنگے پرفیومز، گھڑیاں، سب کو تہس نہس کر کے زمین پر پھینکا گیا تھا۔ ذاویان خان نے نظر اٹھا کر ہمائرا کو دیکھا جو ابھی بھی پورٹریٹ پر اپنا ٹیلنٹ دکھا رہی تھی۔ ذاویان خان نے ہمائرا کو فارم ہاؤس میں اپنے روم میں بند کیا تھا۔ روم کی ساری چیزوں کو برباد کرنے کے بعد ہمائرا کا شکار روم میں لگی ذاویان خان کی بڑی سی تصویر تھی۔ دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز پر ہمائرا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں ذاویان کھڑا تھا۔ اب کیوں آئے ہو تم یہاں؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ہمائرا نے زمین پر اپنے پاس پڑے کشن کو اٹھا کر ذاویان خان کی طرف پھینک کر چیختے ہوئے کہا تھا۔ کل ذاویان نے زبردستی ہمائرا کے ہاتھ کی بینڈیج کر کے اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے کافی دیر تک دروازہ بجایا کہ اسے عروہ سے ملنے دو لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ذاویان خان نے ایک بیزاریت بھری نظر کشن پر ڈالی جو اسے لگنے کی بجائے اس کے سائڈ پر آ کر گرا تھا اور پھر ہمائرا کو دیکھا۔ ہمائرا نے ابھی تک وہی ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ وہ بکھرے ہوئے حالت میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی سبز آنکھوں کو دیکھ کر ذاویان خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ذاویان خان نے اپنی سوچ کو جھٹک کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہمائرا اس کے سوالوں پر اسے اونکوں کی طرح دیکھنے لگی پڑی۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ اسے کڈنیپ کر کے نہیں بلکہ مہمان بنا کر لایا ہو۔ ہمائرا خود پر ضبط کرتی اسے جواب دینے کے بجائے روم میں موجود ونڈو سے باہر دیکھنے لگ پڑی۔ ونڈو سے کشمیر کی خوبصورت وادی نظر آ رہی تھی۔ کتنا شوق تھا ہمائرا کو کشمیر آنے کا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کشمیر اسے اس کے اپنوں سے ہی الگ کر دے گا تو وہ یہاں کبھی بھی قدم نہ رکھتی۔ ہمائرا نے کچھ سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ بابا! اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جمش کی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو پھسل کر اس کے گال پر بہتے بے مول ہوئے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہمائرا کے یوں منہ موڑ کر جواب نہ دینے پر ذاویان خان کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اگنور کر رہی ہوں؟ ہمائرا نے پلٹ کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ ہمائرا کے انداز پر ذاویان خان کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا لیکن اگلے ہی پل وہ اسے غائب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ ہمائرا نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے ذاویان خان سے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ذاویان خان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ ہمائرا اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ بے ساختہ اپنے قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ دیکھو اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم میرے بابا کو فون کر دو، میں خود ان سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ ہمائرا نے انگلیاں مروڑتے معصومیت سے اسے للچایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پیسے چاہیے؟ ذاویان خان اسے 3 قدم کی دوری پر کھڑا ہوتا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہمائرا اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھو میرے گردے، پھیپھڑے، دل وغیرہ سب بیکار ہے۔ میں نے بہت زیادہ جنک فوڈ کھایا ہے، اس وجہ سے میرے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم میری باڈی پارٹس بیچنے کا سوچ رہے ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمائرا نے اپنی پھیلی آنکھوں کے ساتھ اپنے جان سے عزیز گردوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذاویان خان کو آگاہ کیا تھا۔ ذاویان خان 1 منٹ کے لیے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اپنا سر جھکا کر اپنی عمر ڈھانے والی مسکراہٹ کو روکنے لگا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے لگ رہا تھا ذاویان خان نے اسے اس کے گردے بیچنے کے لیے کڈنیپ کی ہے۔ اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا شخص آدھے کشمیر کا مالک ہے۔
او مطلب تم کسی کام کی نہیں ہو؟ زاویان خان نے اپنے چہرے کو سنجیدہ بناتے آئی برو اٹکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، ہمارا نے جلدی سے زور زور سے نفی میں سر لایا تھا۔ اب جب میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں تو میں جاؤں؟ ہمارا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ نہیں، زاویان خان کے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ زاویان خان کے ڈائریکٹ نہیں کہنے پر ہمارا کا چہرہ غصے سے لال ببو کا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو، دیکھنا میرے بابا مجھے ڈھونڈ لیں گے اور پھر تمہارا کیا حال کرتے ہیں۔ میرے بابا کو آنے دو، پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے گردے پھیپھڑے نکال کر انہیں بیچ کر پورا کشمیر گھوموں گی۔ ہمارا اپنی شدت سے اس کے منہ پر تیکھی تھی۔ ہمارا کی دھمکی پر زاویان خان نے اپنے سے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہمارا کی سانسیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، اوپر سے کل سے چیخ چیخ کر گلا اور بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا کا دل کر رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کا سر پھاڑ دے، لیکن اپنے سے لمبے اور چوڑے زاویان خان کو دیکھ کر وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گئی۔ جب اس کا بس کسی چیز پر نہ چلا تو زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر زور زور سے رونے لگی۔ ہمارا کو اس طرح روتا دیکھ زاویان خان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ ایک پل میں اس کا اشتعال سے سرخ ہوا تھا۔ زاویان خان نے خود پر ضبط کھوتے اگلے ہی لمحے ہمارا کو بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چپ، بالکل چپ۔ زاویان خان پوری شدت سے اس کے منہ پر داڑا تھا۔ اس کے داڑنے پر ہمارا سہم کر اچھلی تھی۔ اگر اب تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو بہا تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دوست کی کھوپڑی اڑا دوں گا، سمجھی تم؟ زاویان خان نے اپنی سبز پتریلی آنکھوں سے ہمارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارا کا سر زاویان خان کی داڑھ پر پہلے سے زیادہ شدت سے چکرانے لگا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھوں سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ کھانا بھجوا رہا ہوں، چپ کر کے کھا لینا، ورنہ زاویان خان کو اپنی بات منوانے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ ہمارا کو دھمکی خیز لہجے میں حکم دینے کے بعد واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویان خان نے ابھی 2-3 قدم اٹھائے تھے کہ اپنے پیچھے دڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا، جہاں ہمارا بے سود سی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے آدھے بال فرش پر جبکہ آدھے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارا زاویان خان اس کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ فوراً سے اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے ہمارا کے چہرے سے بال ہٹائے تو اسے اپنا دل کسی کھائی میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمارا کے سر پر چوٹ لگی تھی، جیسے خون کی ایک لکیر بہہ کر اس کے گال تک آ چکی تھی۔ اس کا سر پاس پڑے ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ ہمارا زاویان خان اس کے گال کو تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے لگا، لیکن ہمارا کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ رحیم خان، جو کہ زاویان خان کی چیخوں کی آواز کو سن کر یہاں پر آیا تھا، زاویان خان کو زمین پر بے ہوش پڑی ہمارا کے گال تھپ تھپاتے دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگا، ہمارا اٹھو؟ زاویان خان نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے سے لے جا کر اس کا سر تھوڑا سا اوپر کر کے دوبارہ اس کے گال تک تھپائے دیے۔ زاویان خان نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو زرد ہو چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے ہمارا کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم اس لڑکی کے پاس رہنا، عروہ کے پاس رہنا۔ زاویان خان نے ہمارا کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر رحیم خان سے کہا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف چلا گیا۔ رحیم خان منہ کھولے اس کی پشت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زاویان خان نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ زاویان خان کو ہمارا کو گود میں اٹھاتے دیکھ رحیم خان کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے لالا، آپ کی زندگی بہت جلد پوری طرح سے پلٹنے والی ہے۔ رحیم خان نے اپنے صدمے سے نکل کر خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کہا اور عروہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عروہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ اچانک روم کی بیلکنی سے آتی عجیب سی آوازوں سے ٹھٹک کر اٹھی تھی۔ عروہ نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی، اسے کمرہ کچھ عجیب لگا، پھر اسے یاد آیا وہ تو خان حویلی میں رکی ہے۔ صبیہ بیگم نے عروہ اور زویا کو کچھ دنوں کے لیے خان حویلی روک لیا تھا۔ عروہ لیٹ کر دوبارہ سونے کی تیاری میں تھی کہ اسے بیلکنی سے دوبارہ آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت آہستہ سے بیلکنی کے گلاس ڈور کو بجا رہا ہو۔ عروہ کا دل بری طرح سے ڈرنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ عروہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کے اچانک بجنے سے عروہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ عروہ نے موبائل کی طرف دیکھا، اسکرین پر زاہم خان کا نام دیکھ کر عروہ نے جلدی سے موبائل لپکا اور کال اوکے کر کے موبائل کان سے لگایا۔ زاہم، میرے روم کے باہر کوئی ہے، عروہ نے ڈرتے ہوئے کانپتی آواز میں آہستہ سے کہا۔ کہیں باہر کھڑا چور سون ہی نہ لے، میں ہی روم کے باہر کھڑا ہوں، کب سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب دروازہ کھولو جلدی سے، زاہم خان نے دانت کچکچا کر کہا تھا۔ عروہ اس کی بات پر چونکی تھی۔ آپ اپنی حویلی میں چوری کرنا چاہتے ہیں؟ عروہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ چوری نہیں، کڈنیپ کرنا چاہتا ہوں اپنی منقوہ کو، جیسے اس ظالم سوار نے مجھ سے الگ کر رکھا ہے، زاہم خان نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ ایک تو وہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا تھا، اوپر سے اس کی بیوی انتہا کی بے وقوف تھی۔ کیا آپ سچ میں مجھے کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عروہ نے بھرائی آواز میں پوچھا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے روح بیبی، تم کچھ کرتی نہیں ہے کہ حویلی میں موجود ہونے کے باوجود تم اپنا روم لاک کر کے مزے سے سو رہی ہو۔ تمہیں ذرا اپنے شوہر کا خیال نہیں آیا کہ آج کی رات اس کے پاس ہی گزار لوں؟ بہت ہی کوئی ویسے تم ظالم ہو، زاہم خان نے ایک ساتھ کئی شکوے کر ڈالے۔ میں کیوں آپ کے پاس آتی؟ آپ نے مجھے بلایا تھا، عروہ نے ناک سکیڑ کر کہا تھا۔ اتنی دفعہ تو بلایا تھا، میسج بھی کیے تھے تمہیں میں نے، اور شام کو ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھی بھجوایا تھا، کافی بنا کر لے کر آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر زاہم خان تو بھڑک ہی گیا تھا۔ کب بلایا تھا؟ میں نے تو کوئی میسج نہیں دیکھے، اور نہ ہی مجھے ملازمہ نے کافی کا کہا تھا۔ عروہ اپنی مسکراہٹ دباتی کندھے اٹکا کر مکر گئی۔ عروہ کے صاف مکرنے پر زاہم خان نے موبائل کو کان سے ہٹا کر ایک سخت گولی سے نوازا تھا، جیسے موبائل نہیں عروہ اس کے سامنے ہو۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی نا عروہ زاہم خان، تو میں نے تمہارے کان کے نیچے 2 لگانی تھی۔ میں یہاں صبح سے تم سے ملنے کے لیے
تڑپ رہا ہوں، تم ایک تو مجھ سے مل ہی نہیں اور دوسرا مکر بھی رہی ہو۔ میں نے خود ملازمہ کو تمہیں بتاتے ہوئے دیکھا تھا اور میں جانتا ہوں تم نے میسج بھی دیکھے تھے، اس لیے چپ کر کے اگلے سیکنڈ میں دروازہ کھولو۔ زیم خان ضبط سے کہتا ایک دفعہ دوبارہ ڈور ناک کرنے لگا۔ اپنے پکڑے جانے پر روا کا الگ خشک ہوا تھا۔ ہاں مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور اندر آ کر ماریں گے بھی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ روا نے دو لگانے والی بات کے علاوہ باقی سب باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہیں کھولوں گی، نہیں کھولو گی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی بعد زیم خان نے دوبارہ پوچھا، اس دفعہ اس کے لہجے میں سٹ میری تھی۔ نہیں، روا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے پتا تھا زیم خان اندر آتے ہی اس پر قابض ہو جائے گا۔ سچ تو یہ تھا کہ زیم خان کی شدتوں کا سوچتے ہی روا کی جان نکل رہی تھی، اس لیے وہ اس سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ کھولو، آج کے بعد زیم خان تم سے کبھی دوبارہ مخاطب نہیں ہوگا۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تمہیں میرے قریب آنے سے، تو آئندہ کے بعد میں تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ کر لو جو تمہیں کرنا ہے، زیم خان سر پر 3D لہجے میں کہتا بغیر اس کی سنے خون کاٹ گیا۔ روا اکی بکی موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ روا خود سے ہی بڑبڑائی، وہ تو بس ڈر رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ زیم خان کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیم خان کے خفگی بھرے الفاظوں کو یاد کر کے روا خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اگلی پل وہ اپنے سر کو جھٹکتی فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی بیلکنی تک پہنچی، دروازہ کھول گئی۔ روا کے دروازہ کھولنے کی دیر تک باہر کھڑے وجود نے اپنے ہاتھ کا زور ڈال کر دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہو کر روا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک سیکنڈ میں دروازہ لاک کرتا روا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ گیا۔ روا اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ زیم خان نے بہت شدت سے روا کے نرم ملائم ہونٹوں کو جکڑا تھا اور اپنا ایک ہاتھ روا کی کمر میں حائل کرتا اسے تھوڑا سا اوپر اٹھاتا، اس کی ٹانگوں کو زبردستی اپنے کمر پر لاک کرتا رخ پلٹ کر روا کو بالکنی ڈور کے ساتھ لگا گیا۔ زیم اپنے سارے وجود کا وزن اس پر ڈالتا، اس کے نازک وجود کے ساتھ اپنی مضبوط کرتے جسم کو مس کرنے لگا، اپنی پوزیشن کو محسوس کرتی روا کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ روا کا چہرہ لال انگارا ہو چکا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں کھول کر نیچے اترنا چاہا، لیکن زیم خان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ روا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ زیم کا ایک ہاتھ روا کے گال پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کی کمر میں حائل کیا ہوا تھا۔ زیم خان اپنے چہرے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتا دوسرے اینگل سے روا کے ہونٹوں کو شدت سے سک کرنے لگا۔ وہ اس کی پنکھڑیوں کو اتنی شدت سے چوم رہا تھا کہ روا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کو سینے میں اٹکتا محسوس کرتی اس کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھوں کے مکے برسانے لگی۔ زیم خان نے زبردستی اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے الجھا کر اس کے ہاتھوں کو بھی ڈور سے لگا دیا۔ زیم خان دوبارہ سے اپنے چہرے کا اینگل چینج کرتا، اپنے ہونٹوں سے روا کی نرم پنکھڑیوں کو واہ کرتا، اس کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ رول کرنے لگا۔ روا کی جان تو صحیح معنوں میں اب نکلی تھی، اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ روا کی حالت پیش نظر زیم خان نے اپنے ہونٹ اس کے گلاب جیسی پنکھڑیوں سے الگ کیے اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر اسے سختی سے اپنے ساتھ لپٹا کر اس کے نازک سراپے کو محسوس کرنے لگا۔ روا بھی مدوشی کے عالم میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتی، اپنی سانسوں کو ہموار کرتی، اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر لیے۔ اب بتاؤ، دور بھاگو گی مجھ سے؟ دوبارہ بھاگو گی مجھ سے دور؟ زیم خان نے روا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روا اس کی سرگوشی کا جواب دیے بغیر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ آہا، بھاگتی بھی ہو مجھ سے اور چھپتے بھی مجھ میں ہی ہو، ارادے کیا ہیں رو بیبی؟ زیم نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، روا نے زیم خان کے کندھے پر مکہ مارتے خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ مجھے بالکل ایسا ہی لگا تھا جب سے بس ایک ہی حویلی میں ہونے کے باوجود بھی میں تم سے دور تھا، زیم خان نے کندھے اٹکا کر کہا تھا۔ روا اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو رو بیبی، میں تمہیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں، زیم خان نے روا کے لبوں پر اپنی جھلستی ہوئی سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ زیم خان کی گمبھیر خاموش سرگوشی اور آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر روا کی پلکیں شرم و حیا سے گالوں پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ روا کی جھکی پلکوں کو دیکھ زیم خان دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس دفعہ زیم کے عمل میں نرمی تھی، وہ اس کے گلاب جیسے لبوں کو نرماہٹ کو محسوس کرتا بہت نرمی سے کبھی اس کے نچلے لب کو تو کبھی اوپر کے لب کو سک کر رہا تھا۔ اس کی نرمی پر روا بھی بے خود ہوتی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے کس کرنے لگی۔ روا کو بھی مدہوش ہوتا دیکھ زیم خان نے اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تھے۔ روا کا نرمی سے بیڈ پر لٹا کر زیم خان اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگا تھا۔ دونوں کی دھوپ ٹھیک مانند سانسوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سانسوں کو دوبارہ اٹکتا محسوس کرتے روا نے زیم خان کے بال کھینچ کر اسے احساس دلایا تھا۔ زیم خان نے اس کے نچلے لب پر لب کو شدت سے چومتا اسے دانتوں سے ہلکا سا کھینچ کر پیچھے ہو کر ایک جھٹکے میں اپنا رخ پلٹ کر روا کو اپنے سینے پر لٹا گئی۔ روا زیم خان کے سینے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے اس کی آوازوں پر چھاتی پر دانہ کلون کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ زیم خان نے ایک ہاتھ سے اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ کیا حال ہے؟ کیا سزا ملنی چاہیے میری روح بیبی کو؟ زیم خان نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا۔ کس چیز کی سزا؟ روا نے چونک کر زیم خان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آدھا گھنٹہ باہر کھڑا رکھنے کی سزا، مجھ سے بھاگنے کی سزا، زیم خان نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی آپ نے اتنی زور سے کس کی تو تھی؟ روا نے اس کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ سزا تو نہیں تھی روح بیبی، وہ تو جنون تھا، تڑپ تھی جو تم نے صبح سے مجھ سے دور رہ کر میرے اندر برپا کی تھی۔ زیم خان نے اس کی شرٹ کے اندر سے ہاتھ اس کے کمر کو سہلایا تھا۔ آپ اپنی منقوہ کو سزا دیں گے؟
روحا نے اس کے سینے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا تھا، ویسے اپنی معصومیت سے زیر کرنا چاہتی تھی۔ منقوہ کو بھی تو منقوہ کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، اسے بھاگنے کے بجائے ملاقات کے موقع تلاش کرنے چاہیے۔ زائم خان نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو ہاتھ کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہا تھا، اب نہیں کروں گی وعدہ۔ روحا نے اسے منانے خاطر ایک گال کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے دوسرا بیئر زدہ گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ روحا اپنی حرکت سے زائم خان کا دل شدت سے دھڑکا گئی تھی۔ زائم خان اگلے ہی پل لوٹتا اسے بیڈ سے لگا کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ اگر ایسے ادا دکھاؤ گی تو کون کمبخت اپنی بیوی کو سزا دے گا؟ زائم خان نے اس کے گال سے اپنے بیئر زدہ گال کو سہلایا تھا۔ زائم بیئر کی چبھن سے روحا کسمسا کر زائم خان کے کندھوں پر کو جکڑ گئی۔ زائم خان روحا کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا اس کی گردن کو اپنے لام سے بکون لگاتا۔ زائم نے شدت سے اس کی شہرک پر دانت گاڑنے کے بعد اسکن کو سخت کیا تھا۔ زائم نے نہیں روحا اس کی شدت کی تاب نہ لاتی اسے کندھے سے جکڑ کر پیچھے کرنے لگی۔ زائم خان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر اس کی انگلیوں میں کچھ ارسا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی روحا کی شرٹ کے اندر اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ زائم خان نے اس کی گردن پر آخری بوسہ دے کر اپنا منہ اس کی گردن سے نکالا تھا۔ روحا اپنی رنگ فنگر میں خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھ کر چونکی تھی۔ زائم یہ تو کتنی خوبصورت ہے، روحا نے رنگ کو دیکھ کر چہکتے ہوئے کہا تھا، میری روح بیبی سے بہت کم۔ زائم خان نے روحا کی انگلیوں پر اپنے لب رکھے تھے، اپنی انگلیوں پر زائم خان کی گھنی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتی روحا کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس دن تم نے مجھے کس کر کے سرپرائز دیا تھا، سوچا آج میں اپنی روح بیبی کو سرپرائز دے دوں۔ زائم خان نے روحا کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ تھینک یو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ روحا نے خوشی سے چہکتے ہوئے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالے تھے۔ زائم خان نے اس کی پیشانی کو پیار سے چومتا دوبارہ رخ پلٹ کر روحا کو اپنے سینے میں بھیجا۔ اب سو جاؤ، اس سے پہلے میں خود پر سے کنٹرول کھوتا تمہاری جان مشکل میں ڈال دوں، زائم خان نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ روحا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے ہاتھ کے نیچے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی مسکراتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ زائم نے ایک ساتھ آہ خارج کی تھی، اسے پتہ تھا اس کی آج کی رات کانٹوں پر گزرے گی۔ اتنی خوبصورت بیوی کے قریب ہوتے ہوئے کس کمبخت کو نیند آ سکتی تھی؟ زائم خان اپنے جوان جذبات پر قابو پاتا روحا کے بال سہلانے لگا۔ زویان خان ہاسپٹل کے روم میں ماہرہ کے بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یوں ہی بیٹھا ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ کی رنگت کافی زرد ہو چکی تھی، کھانا نہ کھانے اور مسلسل رونے کی وجہ سے اسے ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ گلوکوز کی کمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ٹریٹمنٹ دے دیا تھا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ زویان خان نے اس کے سر پر دیکھا جہاں پر چھوٹی سی بینڈی لگی تھی، پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ زخمی تھا تو دوسرے ہاتھ پر کینولا لگا تھا۔ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اسے تمہیں ملے زویان خان، اور تم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ زویان کے دل نے ملامت کی تھی۔ شٹ اپ! زویان خان اپنے دل کو جھڑک کر دوبارہ ماہرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ زویان کا ہاتھ بے سخت ماہرہ کے گال پر گیا تھا، وہ بہت نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گال کو چھو رہا تھا۔ کیا یہ اتنے رلائے جانے کے حقدار ہیں؟ زویان کے دل میں سوال اٹھا تھا۔ بالکل نہیں، اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ زویان خان اپنی سوچوں کو جھٹک کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسی وقت ماہرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ماہرہ نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماہرہ نے اپنی بائیں طرف دیکھا جہاں زویان خان اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ ایک نظر زویان خان کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے عروہ کے پاس جانا ہے، ماہرہ نے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زویان خان نے ایک نظر اسے دیکھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا سوپ کا باؤل اس کے سامنے کیا تھا۔ پہلے اسے ختم کرو پھر اس سے مل لینا۔ زویان خان کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن پہلے سے کافی زیادہ نرم تھا۔ ماہرہ نے حیرت سے سوپ کی طرف دیکھا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ماہرہ نے شکی انداز میں پوچھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، زویان خان نے بیزاریت سے اس کے بونگے سوال کا جواب دیا تھا۔ مجھے تم پر یقین نہیں۔ ماہرہ نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ پیو، اسے تمہاری مرضی اور بیٹھی رہو یہیں پر، زویان خان نے کندھے اٹھا کر لاپرواہی سے کہا تھا۔ ماہرہ 2 منٹ تک اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے سوپ پکڑ لیا۔ اس میں زہر تو نہیں ملایا؟ ماہرہ نے ایک اور دفعہ پوچھتے زویان خان کو شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ ماہرہ کے سوال پر زویان خان نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہو تمہیں ماننے کے لیے مجھے زہر کی ضرورت نہیں، میرا ایک ہاتھ ہی کافی ہے۔ ماہرہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتی چپ کر کے سوپ پینے لگی۔ اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگی تھی اور اس ہری آنکھوں والے جن سے لڑنے کے لیے انرجی بھی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر ماہرہ نے منٹوں میں ہی پورا باؤل خالی کر دیا تھا۔ چلیں؟ ماہرہ اپنا منہ ہاتھ سے صاف کرتی زویان خان کی طرف دیکھ کر بولی۔ پہلے اسے اوڑھو۔ زویان خان نے سائڈ ٹیبل پر رکھے شاپنگ بیگ کو اس کے سامنے کیا تھا۔ ماہرہ نے حیرانگی سے شاپنگ بیگ کے اندر دیکھا جس میں ایک شال تھی۔ کیوں، مجھ سے شال نہیں سنبھالی جاتی ہے؟ ماہرہ نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اپنی دوست سے ملنا ہے یا نہیں؟ زویان خان نے دھمکی خیز لہجے میں کہا تھا۔ ماہرہ ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی منٹ شال اپنے سر پر ڈال لی۔ زویان خان اپنی کرسی سے اٹھا اور بیڈ پر ماہرہ کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ ماہرہ سے اچانک افتاد پر گھبرا گئی اور اپنی پھیلی آنکھوں سے زویان خان کو دیکھنے لگی۔ باہر کافی لوگ ہیں، اگر تم نے باہر کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی یا کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو اگلے ہی منٹ تمہاری دوست اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ اب کی بات زویان خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ماہرہ جو کہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر جاتے ہی شور مچا دے گی، اس کی دھمکی کو سن کر اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ چلیں؟ زویان خان نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ ماہرہ کچھ بولنے کے بجائے محض سر ہاں میں ہلا گئی۔ زویان خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر بیڈ سے اتارا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔
میں خود چل سکتی ہوں۔ عمائرہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں، زویان خان نے کچھ دیر پہلے کہے عمائرہ کے الفاظ اسی کو لوٹانے تھے۔ اس کے جواب پر عمائرہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ زویان خان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی کہ بابا ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے عمائرہ نے سرگوشی کی تھی۔ زویان خان نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمائرہ گاڑی کا دروازہ کھولنے والی تھی کہ زویان خان نے اس کو بازو سے پکڑ لیا اور ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں تھوڑی فاصلے پر کچھ آرمی آفیسر کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص اور ایک 23 سالہ نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ زویان خان نے دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ ضرور یہ حیدر ملک ہوں گے۔ بابا، میرے بابا! عمائرہ نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر دوبارہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ زویان خان نے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور گاڑی کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ بابا، بابا، شامیر! عمائرہ ونڈو کو زور زور سے بجاتی گاڑی کے اندر سے ہی چیخنے لگ پڑی، لیکن برق رفتاری سے زویان خان گاڑی کو ان سے دور لے آیا تھا۔ گاڑی روکو، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ عمائرہ زویان خان کے ہاتھ پر تھپڑ اور مکے مارتی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ عمائرہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو! حیدر ملک سے دور ہوتا ہوا دیکھ عمائرہ نے دوبارہ تڑپ کر کہا تھا، لیکن زویان خان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ حیدر ملک کو پھر سے دور ہوتا دیکھ عمائرہ تڑپ کر رونے لگی تھی اور غصے سے اپنے ہاتھ پر لگا کینولا کھینچ کر اتار دیا اور دوسرے ہاتھ پر بندھی پٹی بھی کھینچ کر اتار دیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں کے زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ عمائرہ کی حرکت پر زویان خان کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا تھا اور اس نے ایک جھٹکے میں گاڑی کو بریک لگا کر عمائرہ کو بازوؤں سے دبوچ کر اپنے مقابل کیا۔ نہیں ہے وہ تمہارا باپ، سمجھی؟ تم نہیں جاؤ گی کبھی اس کے پاس۔ زویان خان پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ تم سمجھتے کیا خود کو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ عمائرہ نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زویان خان نے اپنا ایک ہاتھ سے ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ دوسرے ہاتھ سے دوبارہ سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ اس کی گاڑی فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ زویان خان کی گردن اور ہاتھوں کی رگیں غصے سے پھول چکی تھیں۔ آنکھوں کی سرخی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ زویان خان جھٹکے سے گاڑی کو فارم ہاؤس کے آگے روکتا گاڑی سے نکلتا عمائرہ کو بھی زبردستی بازو سے دبوچ کر گاڑی سے باہر نکال کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ عمائرہ مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا مرضی قید میں رکھ لو، لیکن مجھے جس دن موقع ملا میں اسی دن بھاگ جاؤں گی، یاد رکھنا تم۔ عمائرہ کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس جنرل کے پاس۔ اب تم چاہے جہاں مرضی جاؤ عمائرہ خان، لیکن تمہیں واپس میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، کیونکہ تمہاری منزل میں ہوں۔ کیا لگتا ہے وہ جنرل تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ زویان خان نے عمائرہ کو بازوؤں سے دبوچا تھا۔ میرے بابا نہیں ہے وہ تمہارا باپ، تمہارے رگوں میں اس کا نہیں، خانوں کا خون دوڑ ہے، سمجھی تم؟ زویان خان کی دھاڑ پورے فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ وہ اس کے بابا کی ڈر سے تنگ آ چکا تھا۔ زویان خان کی دھاڑ پر عمائرہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی تھی۔ جانا چاہتی ہو نا اس جنرل کے پاس؟ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں بھیجتا ہوں، صرف اس کی آنکھوں کے سامنے سے تمہیں دوبارہ واپس لانے کے لیے۔ لگتا ہے وقت آ گیا، تمہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم کون ہو۔ زویان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ تو تھا زویان کی آنکھوں میں جسے دیکھ عمائرہ کو اپنا دل کسی کھائی میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ خبردار اگر تم یہاں سے اٹھی۔ زویان خان نے عمائرہ کو صوف پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ لالا آپ آ گئے؟ رحیم خان، جو کہ چیخوں کی آواز کو سن کر کمرے سے باہر رہتا، زویان خان کو لاؤنج میں سہمی ہوئی عمائرہ کے سامنے کھڑا دیکھ پوچھنے لگا، رحیم اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ زویان خان نے عمائرہ کے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر رحیم خان کو حکم دیا تھا۔ جی لالا۔ زویان خان کے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ رحیم خان نے ایک نظر عمائرہ پر ڈالی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پھر عروہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رحیم خان نے دروازہ کھول کر تھوڑا سر اندر کیا۔ کمرے کے اندر بیٹھی لڑکی اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ عروہ کا بس چلتا تو رحیم خان کے اب تک ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہوتی۔ عروہ کو بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر روتا دیکھ رحیم خان نے اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو، رونا بند کرو، چلو تمہاری دوست سے ملواتا ہوں، رحیم خان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ رحیم خان کی آواز سنتے ہی عروہ نے ڈر سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اسے خونخوار نظروں سے کھولنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کہہ تو رہا ہوں، چلو تمہاری دوست سے ملواتا ہوں۔ رحیم خان نے بھی اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر تم نے اس دفعہ مجھے دھوکہ دیا تو میں قسم کھاتی ہوں خودکشی کر لوں گی اور روح بن کے تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ عروہ اپنے گال رگڑ کر صاف کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عروہ کی دھمکی پر رحیم خان نے اسے آئیبرو اٹھا کر دیکھا تھا۔ تمہیں میں دھوکے باز لگتا ہوں؟ رحیم خان نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ نہیں، تم مجھے گھٹیا، لفنڈا، جھوٹے اور مکار بھی لگتے ہو، عروہ نے تنگ کر کہا تھا۔ رحیم خان کو اپنی اتنی صاف الفاظ میں بے عزتی پر آنکھیں پھیلی تھیں۔ عروہ اس کو نظر انداز کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بس کسی بھی طرح عمائرہ سے ملنا تھا۔ عروہ کو روم سے باہر جاتا دیکھ رحیم خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ عروہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمائرہ کو دیکھتی اسے پکارتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ عمائرہ نے عروہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے سامنے کھڑی زویان خان کی آنکھوں میں لکھی وارننگ کو پڑھ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ عروہ نے اس کے پاس صوف پر بیٹھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ عمائرہ عروہ کے گلے لگ کر ایک دفعہ دوبارہ رونے لگ پڑی تھی۔ صنوبر، زویان خان نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلند آواز میں پکارا تھا۔ جی خان سائیں۔ صنوبر جن کی طرح ایک سیکنڈ میں حاضر ہوتی سر جھکا کر پوچھنے لگی، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ زویان خان نے عمائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ عمائرہ نے بھی زویان خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرایا جب زویان خان نے زبردستی اس کے ہاتھ پر اسپرٹ ڈالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمائرہ کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ اسے لگا
اسے لگا زاویان خان ابھی بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس کے چہرے پر خوف کو پڑھ کر زاویان استہزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ صنوبر نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر عمائرہ اور عروہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کو بینڈیج کرو۔ زاویان خان نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے عمائرہ کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور حکمیہ تھا۔ اس کے بینڈیج کا کہنے پر عروہ نے چونک کر عمائرہ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ پر کینولوں کو کھینچنے کی وجہ سے تھوڑا سا زخم بن گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اچھی خاصی زخمی تھی۔ عمائرہ یہ کیا ہوا ہے؟ عروہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ پریشانی سے پوچھا تھا۔ عمائرہ نے جواب دیے بغیر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی ہچکیاں باندھ چکی تھی۔ اسے حیدر ملک کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ زاویان خان غصے سے عروہ پر دھاڑا تھا۔ اس کی داڑھ پر عروہ اور عمائرہ اپنی سیٹوں پر اچھل پڑی تھیں۔ عروہ سر ہاں مہلاتی اگلے ہی لمحے فرسٹ ایڈ باکس سے لے کر عمائرہ کے ہاتھوں کو بینڈیج کرنے لگی تھی۔ رائم بینڈیج ہونے کے بعد ان دونوں کو جنرل کے پاس چھوڑو۔ زاویان خان نے پاس ہی کھڑے رائم خان کو حکم دیا تھا، لیکن لالا ابھی رائم خان کچھ کہتا کہ زاویان خان نے اسے سرد آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی لالا۔ رائم خان نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ زاویان خان نے ایک آخری نظر عمائرہ پر ڈال کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ عمائرہ اور عروہ کو حیرانی ہوئی کہ زاویان خان انہیں اتنی آسانی سے کیوں جانے دے رہا تھا۔ انہیں کچھ عجیب لگا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ چلیں؟ رائم خان نے عمائرہ اور عروہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمائرہ کے ہاتھوں کی بینڈیج ہو چکی تھی۔ عمائرہ اور عروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر دونوں کھڑی ہو گئیں۔ رائم خان انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو اتنی آسانی سے جانے دے رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ رائم خان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ریئر میرر سے پیچھے کشمکش میں بیٹھی عمائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ عمائرہ نے چونکتے ہوئے رائم کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ لالا آپ کو واپس بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقت آپ کے بابا سے پتہ چلے۔ رائم خان نے ایک نظر عروہ پر ڈالی تھی، جو منہ پھیلا کر ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میں کیا اس کے چچے کی بیٹی ہوں جو میری اتنی فکر کرتا ہے اور تکلیف نہ دینے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا حال دیکھ رہے ہو؟ مجھے میرے بابا نے آج تک ایک خروج بھی نہیں آنے دی۔ عمائرہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے رائم خان پر جتایا تھا۔ کیا پتہ لگتی ہو؟ رائم خان نے پر اسرائیلیوں سے کندھے اچکائے تھے۔ اور یہ تم ابھی کون سی حقیقت کی بات کر رہے تھے؟ تم لوگوں نے ہمیں کڈنیپ کیا تھا، لیکن آج میرے بابا کے ساتھ آرمی کو دیکھ کر تمہارا وہ لالا ڈر گیا، اس لیے اب ہمیں چھوڑ آئے۔ عمائرہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی طرف سے رائم خان کو سچ بتایا تھا۔ عمائرہ کی بات پر رائم خان سر جھٹک کر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ آپ کو کل تک پتہ چل جائے گا کون سی حقیقت، اور جہاں تک میرے لالا کے ڈرنے کی بات ہے تو اس بات کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب وہ آپ کے جنرل بابا کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اکیلے واپس لائیں گے۔ رائم خان نے عمائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ عمائرہ اس کے لہجے پر ایک منٹ کے لیے ٹھٹکی تھی۔ ابھی عمائرہ کچھ کہتی کہ رائم خان نے ایک خوبصورت سے گھر کے باہر بریک لگائی تھی۔ یہ لیں آ گیا آپ کے جنرل بابا کا گھر۔ رائم خان نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور عمائرہ نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ سامنے ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ اندر واقعی میں بابا ہیں یا تم دوبارہ ہمیں دھوکے سے کہیں اور لے آئے ہو؟ عروہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رائم خان کو شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ رائم خان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو گھورنے کا کمپٹیشن عمائرہ کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ شامیر عمائرہ جو کہ ان دونوں کو نظر انداز کیے باہر گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس گھر سے شامیر کو نکلتا دیکھ ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ عمائرہ کو باہر نکلتا دیکھ عروہ بھی گاڑی سے اتری تھی۔ سی یو سون، جلدی ملیں گے۔ عروہ کو دور جاتا دیکھ رائم خان نے بلند آواز میں کہا تھا۔ رائم خان کی آواز پر عروہ نے پلٹ کر اسے شدید گھوری سے نوازا تھا۔ رائم خان اس کے گھورنے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا زن سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ شامیر! عمائرہ نے شامیر کی طرف بھاگتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ شامیر جو کہ فون پر کسی سے بات کرتا عجلت میں گھر سے نکل رہا تھا۔ عمائرہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سامنے سے ہی عمائرہ کو بھاگ کر اپنی طرف آتا دیکھ شامیر ایک منٹ کے لیے حیران ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے قدم تیزی سے عمائرہ کی طرف بڑھا دیے۔ شامیر! عمائرہ شامیر کے سینے سے لگ کر رونے لگ پڑی تھی۔ عمائرہ میری جان تم کہاں تھی؟ عمائرہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہی شامیر کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ شامیر وہ عمائرہ زاویان کے بارے میں بتانا چاہتی لیکن اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ریلیکس، ادھر دیکھو میری طرف۔ عمائرہ کو شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتا دیکھ شامیر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پیار سے اس کے بال سنوارے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ شامیر نے عمائرہ کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ عمائرہ نے اپنی نم آنکھوں سے ہاں میں سر لایا تھا۔ شامیر پیار اور عقیدت سے اس کے ماتھے کو چومتا اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ عمائرہ پتہ ہے میں اور بابا کتنے پریشان تھے۔ شامیر نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی گم ہوئی تھی۔ عروہ جو کہ سینے پر ہاتھ باندھے ان سے 2 قدم کی دوری پر ہی کھڑی تھی، خود کو نظر انداز ہوتا تھا ایک جھٹ سے بولی تھی۔ اوہ تم بھی صحیح سلامت آ گئی، چلو آ جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ شامیر نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے عروہ کو چھیڑا تھا اور احسان کرنے والے انداز میں اپنا بازو کھول کے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ عمائرہ ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح لڑتا دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس کھڑی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی دوبارہ مل گئی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم شامیر کے بچے، میں نے تمہیں بالکل مس نہیں کیا۔ میں نے انکل کو مس کیا، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، عروہ نے تنگ کر کہتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا! عروہ کے منہ سے انکل سن کر عمائرہ کو فوراً حیدر ملک کا خیال آیا تھا۔ اندر ہیں، تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، چلو ان سے مل لو پھر بات کرتے ہیں۔ شامیر نے اپنے ہاتھوں سے ان کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا تھا۔
اور اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی عروہ نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھے سامنے سے فضا ملک کو آتا دیکھ بازو پھیلا کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ عروہ فضا ملک عروہ کو دیکھ کر چونکی تھی۔ میری بیوٹیفل آنٹی، پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ عروہ نے فضا ملک کی گردن میں بازو ڈال کر لاڈ سے کہا تھا۔ عروہ بیٹا تم اور عمائرہ کہاں چلی گئی تھی؟ فضا ملک ہوش میں آتی عروہ کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ عمائرہ اور شامیر بھی اندر آ چکے تھے۔ حیدر ملک جو کہ شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، فضا ملک کے ساتھ عروہ کو دیکھ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے تھے۔ بابا! حیدر ملک کو دیکھتے ہی عمائرہ ان کی طرف بھاگی تھی۔ بابا! عمائرہ حیدر ملک کے سینے سے لگتے ہی زور زور سے رونے لگی پڑی تھی۔ حیدر ملک کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ گئی ہے۔ عمائرہ میری بیٹی، میری جان! حیدر ملک ہوش میں آتے ہی اپنا نرم اور شفقت بھرا سار عمائرہ کے گرد باندھ گئے تھے۔ بابا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ عمائرہ روتی ہوئی بولی تھی۔ میری جان تم کہاں چلی گئی تھی اپنے بابا کو چھوڑ کر؟ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ حیدر ملک کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر عمائرہ کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ ان کی بیٹی ان کے پاس تھی، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں دوبارہ سے کسی نے جان ڈال دی ہو۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عمائرہ نے روتے ہوئے حیدر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میری بیٹی میرے پاس واپس آ گئی ہے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیدر ملک نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو پیار سے چوما تھا۔ بابا! عمائرہ دوبارہ سے اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ عمائرہ نے سکون سے آنکھیں بند کی تھی، اسے اپنا آپ مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ جب صبح زاویان خان کی گاڑی حیدر ملک سے دور جا رہی تھی تو عمائرہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت دور بے دردی سے اس کی سانسیں کھینچ رہا ہو، اور اب اپنے باپ کی شفقت بھرے اثار میں کھڑے ہو کر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو روتا دیکھ شامیر کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ فضا ملک اور عروہ جو پہلے سے ہی رونے کا شغل فرما رہی تھی، ان کے آنسوؤں میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ حیدر ملک نے عمائرہ کے بالوں پر ایک اور بوسہ دینے کے بعد عروہ کی طرف دیکھ کر اپنا بازو پھیلائے تھے۔ آپ اپنے بابا سے نہیں ملیں گی؟ حیدر ملک نے بہت لاڈ سے کہا تھا۔ عروہ روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ عروہ بے شک حیدر ملک کو بابا نہیں کہتی تھی، لیکن حیدر ملک اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے، اور عروہ کے لیے بھی وہ باپ سے زیادہ ہی تھے۔ حیدر ملک نے عقیدت سے عروہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سوری انکل، ہمیں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، عروہ نے شرمندگی سے کہا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں صحیح سلامت واپس آ گئی ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو سینے سے لگایا تھا۔ مجھے تو سیدھا تھپڑ مارا تھا، ان دونوں کو کیسے سینے سے لگا کے کھڑے ہیں، آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا میں ان کا بیٹا ہوں ہی نہیں۔ شامیر منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ شامیر کی بڑبڑاہٹ پر حیدر ملک نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ فضا ملک نے اپنی دونوں بیٹیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ہمیں جلدی سے واپس لاہور جانا چاہیے، ہمیں یہاں پر نہیں رکیں گے۔ شامیر، لاہور کی ٹکٹس بک کرواؤ، جو حیدر ملک نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا ہمیں ابھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، یہ دونوں کہاں پر تھیں؟ ویسے بھی اب یہ مل تو گئی ہیں، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ شامیر کو ان کا یوں فوراً واپس جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ نہیں، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بیٹیاں میرے پاس واپس آ گئیں، بالکل ٹھیک ہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم جلدی سے ٹکٹس بک کرواؤ۔ حیدر ملک کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ تھی، لیکن بابا بس اور کچھ نہیں، شامیر جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ شامیر نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن حیدر ملک نے سخت لہجے میں پہلے ہی شامیر کو ٹوک دیا۔ حیدر ملک عمائرہ اور عروہ کو لے کر پاس ہی پڑے کوچ پر بیٹھ گئے تھے۔ عمائرہ اپنے بابا کو دیکھتی لب بھینچ کے وہ اپنے بابا کے پاس واپس آ گئی تھی، اس سے بھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس شخص کا ذکر اپنے بابا سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمائرہ تمہارے سر اور ہاتھوں پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ عمائرہ کے سر اور ہاتھوں پر بینڈیج کو دیکھ کر شامیر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ چوٹ کا سنتے ہی فضا اور حیدر ملک نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ عمائرہ کو اتنے دنوں بعد اپنے پاس دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ اس کے سر پر لگی بینڈیج کو بھی نوٹ نہ کر سکے۔ یہ کیا ہوا ہے میری جان؟ حیدر ملک نے اس کے سر پر لگی چھوٹی سی بینڈیج کو چھوتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی سی چوٹیں لگ گئیں۔ عمائرہ نے ادھر ادھر دیکھتے بہانہ بنایا تھا۔ وہ حیدر ملک کو زاویان خان کے متعلق بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان۔ حیدر ملک نے عمائرہ کے سر پر لگی بینڈیج پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ ان کے اتنے پیار پر عمائرہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ شامیر عمائرہ کو جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زائم بس کریں، کوئی آ جائے گا، عروہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، ابھی صبح کے 6 بجے ہیں، سب نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئے ہوں گے۔ زائم خان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زائم جانے دینا، عروہ نے اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ رو بیبی، تمہارے انداز سے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم مجھے جانے کا نہیں بلکہ مزید کچھ کرنے کا کہہ رہی ہو۔ زائم خان نے مسکراتے ہوئے آئی بروز کہہ کر اس کے انداز پر چوٹ کی تھی۔ کیا مطلب؟ عروہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری معصوم رو بیبی، تمہارے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو میں اپنی شرٹ اتار لوں اور پھر تم پر قابض ہو جاؤں۔ زائم خان نے گمبھیر آواز میں اپنے مطلب کی بات کی تھی، لیکن الزام سارا عروہ کے سر پر ڈال دیا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ عروہ نے جھٹ سے اس کی شرٹ کے بٹن سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ عروہ کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ قندھاری ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھ کر زائم خان کا کہہ کر کمرے میں گونجا تھا۔ ایک تو میری رو بیبی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سرخ گلاب بن جاتی ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے میری جان۔ زائم خان نے ہنستے ہوئے اس کے پھولے گالوں کو کھینچ کر کہا تھا۔
اتنا سب کرنے کے بعد کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، رہ کیا گیا ہے؟ زیم خان کے کہکل خان پر روا نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ اس کے شکوے کو سن کر زیم خان پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں ہنسنے لگا۔ زیم خان کو اس طرح ہنستے دیکھ روا منہ پھلا کر اس کے کندھے پر اپنے نازک ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگی تھی۔ بتاؤں کیا رہ گیا؟ زیم خان نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیڈ سے لگا کر اس کے بے حد نزدیک ہوتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ روا اس کی گمبھیر آواز اور اس کی نزدیک پر جی جان سے لرزتی تھی۔ روا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتی اپنا منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ ابھی میں نے تمہاری گردن پر اپنی شدتیں نہیں لوٹائیں، جس دن تم میری دست رس میں ہوگی نا، تمہاری یہ گردن پوری طرح سے میری لب باری سے چمکے گی۔ میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں پر میرا لمس یا میری محبت کی مہر نہ لگی ہو۔ زیم خان نے اس کی گردن پر اپنی ناک سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی میں نے تمہارے نشیب و فراز کو ٹھیک طریقے سے دیکھا تک نہیں ہے۔ جس دن تم میری دست رس میں ہوگی اس دن زیم خان پورے حق سے تمہیں دیکھے گا بھی اور چھوئے گا بھی۔ ابھی میں نے تمہاری دھڑکنوں کو لبوں سے نہیں چھوا۔ جس دن تم میری دست رس میں ہوگی اس دن بخدا تمہاری دھڑکنوں پر ٹوٹ کر برسوں گا۔ زیم خان نے روا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ایک ہاتھ میں جکڑتے اس کی دھڑکن کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ روا اس کے ہاتھوں کو بے باکی پر جی جان سے لرزی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اسے اپنے سوال پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے تمہارے وجود پر اپنے لمس کی بارش نہیں کی۔ جس دن تم مکمل طور پر میری ہوگی اس دن تمہارے پورے وجود پر زیم خان کے ہونٹ سرایت کریں گے۔ تمہارے وجود کے ایک ایک حصے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے بھگوں گا۔ زیم خان کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے کمر کو سہلاتے ہوئے اس کی تھائی کی طرف بڑھا تھا۔ زیم خان کا ہاتھ اس کی تھائی سے ہوتا اس کی انر تھائی کو سہلانے لگا تھا۔ جانم ابھی تو میں نے تمہاری روح کو گہرائیوں کو نہیں ماپا۔ جس دن پوری طرح میری ہوگی اس دن تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتنی شدت سے اتروں گا کہ تمہاری سانسیں اٹکنے لگیں گی۔ زیم خان کا ہاتھ اس کی تھائی کو سہلاتا ہوا اس کی روح کی گہرائیوں پر آیا تھا۔ زیم خان کے ہاتھ کو محسوس کرتے روا کے وجود کو کرنٹ لگا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر زیم خان پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ روا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ زیم خان کو ہنستے دیکھ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے زیم خان سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ زیم خان ہی کیا جو اپنی بے باکی سے روا کے چھکے نہ چھڑا دے۔ ہری جان تم تو ابھی سے منہ چھپانے لگی، پورا سن تو لو۔ زیم خان نے اسے اپنے سینے میں بھینتے ہوئے چھیڑا تھا۔ اگر ایک لفظ بھی اور بولا زیم خان تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ روا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی چیختے ہوئے دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر زیم خان اس کے بالوں کو سہلاتے ایک دفعہ دوبارہ خوبصورتی سے ہنسنے لگا تھا۔ آج رات کو حور لوگوں سے فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا، ساری رات نہ گپیں لگاتی رہنا۔ زیم خان نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی۔ روا اپنے ہاتھ اس کے سینے پر ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ سوچ لو روح بیوی، اگر تم خود میرے روم میں نہ آئی تو میں سب کے سامنے تمہیں گود میں اٹھا کر لے آؤں گا، پھر چپتی رہنا سب سے۔ زیم خان نے روا کے سائڈ گردن کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے پھوپھو جان نے آپ کے ان 2 نمبر کاموں کے لیے نہیں روکا۔ اس کی دھمکی پر روا نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں روح بیبی، تمہارے اتنے قریب ہوتے میں یہ 2 نمبر کام نہ کروں تو پھر فٹے منہ میرا۔ زیم خان نے ہنستے ہوئے اس کی گردن پر اپنی ناک سہلائی تھی۔ رات کو جلدی آ جانا، اگر نہ آئی یا لیٹ آئی تو پھر نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی روح بیوی۔ زیم خان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی فرمائش اور اس پر تضاد آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر روا اپنی نظریں جھکا گئی۔ روا کی نگاہیں جھکانے پر زیم خان بے خود ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ زیم خان اس کے ہونٹوں کو پیار سے چومتا اس کے نچلے ہونٹ پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ زیم خان کے اس عمل پر روا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ زیم اس کے ہونٹوں پر اپنی منمانیاں کر رہا تھا۔ زیم پلیز تھوڑی دیر۔ جب زیم خان پیچھے نہ ہٹا تو روا نے دوبارہ ایک چھوٹی سی مزاحمت کی تھی۔ جا رہا ہوں، ایک تو تم مجھے بگانے کے چکروں میں ہوتی ہو۔ زیم خان نے دانت کچکچاتے کہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک آخری شدت بھرا بوسہ دینے کے بعد اس پر سے اٹھ گیا۔ یہ منظر کشمیر کی سڑکوں کا جان نوجوانوں کا ایک بڑا سا جھنڈ پرجوش انداز میں ووٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ عمران خان کے نام کے نعرے لگا رہے تھے تو کچھ زیم خان زادہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس جھرمٹ کے بیچوں بیچ عمران خان اور زیم خان اپنی جابر شخصیت کے ساتھ ہیوی بائکس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے بڑے بھائیوں سے چھپ کر ریسنگ کرتے تھے۔ زاویان خان ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹری یا حویلی سے دور ہوتا تو یہ دونوں اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں لالا پیچھے ہٹ جائیں، خواہ مخواہ کی بے عزتی سے بچ جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بڑا چھوٹے سے ہار گیا۔ عمران خان نے اپنے ہاتھ پر گلوز پہنتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک جینز کے اوپر بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی جس کی بیک پر بڑے الفاظ میں HK لکھا ہوا تھا۔ بلیک آؤٹ فٹ اس پر کافی جچ رہا تھا۔ سفید سرخ رنگ شہد رنگ کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، مغرور ناک، سطحی جسم اور جابر شخصیت کے ساتھ عمران خان نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں اتنے تم میری فکر کرنے والے، سیدھی طرح کہو نا، جان بوجھ کر ہار جاؤ اور تمہیں جیتنے دوں۔ ویسے اگر تم میری رخصتی میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ زیم خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ زیم خان بھی اس وقت عمران خان کی طرح ہی پورے بلیک آؤٹ فٹ میں تھا، صرف اتنا تھا کہ اس کی ہوڈی پر ZK لکھا ہوا تھا۔ زیم خان بھی اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کے ساتھ اپنی جابر شخصیت کے ساتھ قابل تعریف لگ رہا تھا۔ آ گئی نا مطلب کی بات زبان پر؟
رخصتی کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مجھ معصوم کے اوپر کسی کو ترس نہیں آتا۔ رخصتی تو دور، چھوٹا موٹا نکاح بھی نہیں کروایا میرا۔ حمدان خان نے ناک سکیڑ کر کہا تھا، تمہاری شکل ہی نکاح والی نہیں ہے، اگر تمہارا نکاح ہو چکا ہوتا تو تم میری طرح رخصتی کا ویٹ تھوڑی کرتے، تم اس کو زبردستی اٹھا لاتے۔ زائم خان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ آپ کو میرے دکھوں کا کیا اندازہ ہوگا، خود تو بیوی کو گھر پہ روک لیا ہے، چلیں ایک چھوٹا موٹا سا نکاح ہی کروا دیں میرا، پھر میں آنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ حمدان خان نے دل بڑا کر کے آئیبرو جھکا کر کہا تھا، ہاں نہ میری جان، تیری شادی کروانے سے بہتر میں 100 دفعہ آ جاؤں۔ زائم خان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آج تو پھر میں آپ کو ہرا کے ہی رہوں گا۔ حمدان خان نے ناک سکیڑ کر بائک پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زائم خان بھی بائک پر بیٹھ کر اپنا ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اپنی بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے پوزیشن لے چکے تھے۔ اچانک کی فضا میں فائر کی آواز کے ساتھ دونوں نے اپنی بائکس کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بائکس فضا میں دھواں اڑاتے ہوئے ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں اور شایان خان کا بھی کبھار آپس میں ریس کرتے تھے، لیکن آج تک ان تینوں میں سے نہ تو کوئی ہارا تھا اور نہ ہی کوئی جیتا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ برابر آتے تھے۔ ان کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ان کے دوست بڑی دلچسپی سے آتے تھے۔ ان پر بہت بڑی بڑی شرطیں بھی لگی تھیں۔ ابھی بھی وقت ہے، لالا نکاح کروا دیں میرا، میں ہار بھی مان لوں گا اور آپ کی رخصتی میں ٹانگ بھی نہیں اڑاؤں گا۔ حمدان خان نے اپنے ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کر کے بلند آواز میں زائم خان سے کہا تھا۔ رخصتی میں ٹانگ نہ اڑانے والی بات پر زائم خان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ چلو تم اتنا ترس ہی رہے ہو تو ٹھیک ہے، لڑکی بتاؤ کس سے کرنی ہے؟ زائم خان نے اذعان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب لڑکی بتاؤں؟ وہ تو آپ ڈھونڈیں گے نا؟ حمدان خان نے چونکتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب تم نے ابھی تک لڑکی بھی نہیں ڈھونڈی اور پوری حویلیوں والوں کا سارا ایسے کھایا ہوا ہے جیسے تمہاری کچھ 6-7 گرل فرینڈ ہیں جو میری جا رہی ہیں تم سے شادی کرنے کے لیے؟ زائم خان نے اسے گھورتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ نہ کرے لالا، میں ایک معاشرے شرمیلا لڑکا ہوں، اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈتا اچھا لگوں گا بھلا؟ حمدان خان نے ہوائی کے ہینڈل سے ایک ہاتھ ہٹا کر ہیلمٹ کے اوپر سے ہی گال پر رکھ کر آنکھیں پٹپٹا کر زائم خان کی طرف دیکھا تھا۔ دراصل تو معاشرے شرمیلا لڑکا نہیں، معاشرے بے غیرت لڑکا ہے۔ سیدھے طرح بول، تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ زائم خان نے اسے شکی نظروں سے گھورا تھا۔ لالا مجھے ایک نظر غور سے دیکھیں، میرا چہرہ دیکھیں، میری یہ خوبصورت آنکھیں دیکھیں، میرے خوبصورت ہونٹ دیکھیں، میری باڈی دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی مجھے ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ حمدان خان نے اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو ایک کام کر، شیشے کے آگے کھڑا ہو، خود سے ہی نکاح پڑھ لے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ زائم خان نے اس کے اترانے پر چھیڑ کر کہا تھا، اپنے آپ سے زیادہ تو مجھے واقعی میں کوئی پسند نہیں آ سکتی، لیکن اللہ میں یہ قربانی دے دوں گا، مجھے کسی لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے۔ زائم خان کی بات پر حمدان خان نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تھا، بتائیں پھر کیا کرنا ہے، ڈیل ڈن کریں؟ حمدان خان نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زائم خان نے سامنے دیکھا تو ان کا وننگ پوائنٹ قریب آ چکا تھا۔ وننگ پوائنٹ پر بھی ان کے کچھ دوست کھڑے ان کے لیے ووٹنگ کر رہے تھے۔ ابھی زائم خان کو جواب دیتا اس سے پہلے ہی ان دونوں کے درمیان سے ایک بائک تیز رفتاری سے نکلی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر اپنے سے آگے جاتی بائک کو دیکھا تھا۔ بائک پر بیٹھا وجود بھی ان کی طرح پورے بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس تھا، سوار صرف اتنا تھا کہ اس کی بیک پر آر کے لکھا ہوا تھا۔ حمدان خان اور زائم خان نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنی اسپیڈ اور تیز کر دی، لیکن سامنے والا ان سے کافی آگے جا چکا تھا۔ یار یہ چیٹنگ ہے، حمدان خان نے بائک کو بریک لگاتے ہیلمٹ اتار کر کہا تھا۔ یار آپ ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ زائم خان نے بھی ہیلمٹ اتارتے ہوئے سامنے بائک سے ٹیک لگا کر شانہ انداز میں کھڑے وجود سے کہا تھا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ریحان خان نے اپنا ہیلمٹ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اوہ لالا آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن اس قدر ہے یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ حمدان خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سر آ بھرتے ہوئے کہا تھا، ابھی میرے اتنے برے دن بھی نہیں آئے جو مجھے تم سے محبت ہو۔ ریحان خان نے اس نوٹنکی کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، آخر کب تک اپنی محبت سے منہ پھیریں گے، کبھی نہ کبھی تو اقرار کریں گے نا؟ حمدان خان نے اپنی اوور ایکٹنگ کی انتہا کرتے ہوئے سر خارج کرتے کہا تھا، کیا زاویان خان کو پتہ ہے کہ اس کے 2 لاڈلے اس کی غیر موجودگی میں لیگل ریسنگ کرتے ہیں؟ ریحان خان نے حمدان خان کو سرے سے نظر انداز کر کے زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے آئیبرو جھکا کر پوچھا تھا، جی نہیں بالکل، جس طرح کشمیر کی معصوم جنتا کو نہیں معلوم کہ ان کا پی ایم رات کو لیگل ریسنگ کرتا ہے، اسی طرح ہمارے زاویان لالا کو بھی نہیں معلوم۔ حمدان خان نے اپنے سینے پر بازو باندھ کر ون سائیڈڈ مسکراہٹ پاس کرتے ریحان خان کو آگ لگائی تھی۔ اگر کشمیر کی اس معصوم جنتا کو پتہ چل بھی جائے کہ ان کا پی ایم ریسنگ کرتا ہے تو بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر ابھی زاویان خان کو فون کر کے تمہاری اس کرتوت کے بارے میں بتا دوں تو یقیناً تمہاری ہڈیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ حمدان خان کے انداز پر ریحان خان نے بھی اسے کرارا سا جواب دے کر چیلنجنگ انداز میں دیکھا تھا، ہم معصوم ہی اس کام کو سر انجام نہیں دے رہے، آپ کا لاڈلا بھی آنے والا تھا، لیکن عین ٹائم پہ پتہ نہیں کیا موت پڑ گئی اسے۔ حمدان خان نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، تم دونوں پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ ریحان خان نے زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لالا وہ زاویان لالا ملک سے باہر تھے تو سوچا تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لیں، ہم آپ کو بھی بلوانے والے تھے لیکن پھر سوچا آپ مصروف ہوں گے۔ زائم خان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا تھا،
میں نے کبھی تم دونوں کو تمہارے کسی بھی شوق کو پورا کرنے سے نہیں روکا، لیکن میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ تم دونوں کسی بھی بڑے کی غیر موجودگی میں یہ کام نہیں کرو گے، یا کم از کم گارڈز تو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس وقت نہ تو مجھے یہاں پر کوئی بڑا نظر آ رہا اور نہ ہی کوئی گارڈ۔ ریحان خان نے دونوں کو تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس دفعہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ سوری لالا، دونوں نے سر جھکا کر معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں تم دونوں کو 1 مہینے کے لیے ڈیرے کے بیسمنٹ میں بند رکھوں گا، اور 1 مہینہ بیسمنٹ میں بند رکھنے کے بعد زاویان خان جو تم دونوں کا حال کرے گا وہ الگ۔ ریحان خان نے انہیں اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد دھمکی سے بھی نوازا تھا۔ ریحان خان کی دھمکی پر ان دونوں کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اب سیدھا حویلی جاؤ اور دوبارہ میں تم دونوں کو گارڈز کے بغیر نہ دیکھوں۔ ریحان خان نے انہیں شدید غوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے جاؤں؟ نہ کوئی جپی، نہ کوئی پپی، نہ کوئی آگ اور نہ ہی کیس۔ حمدان خان اپنی جھاڑ کو نظر انداز کرتا اسے بازو پھیلا کر ریحان خان کی طرف پرجوش انداز میں بڑھا تھا۔ اس سے پہلے ریحان خان اسے روکتا، حمدان خان نے اپنے بازو ریحان خان کے پھولے مسلس کے گرد باندھ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ سخت نفرت ہے مجھے تمہاری ان بیہودہ حرکتوں سے، ریحان خان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اسے دور کرنے کے بجائے اپنا سہارا اس کے گرد باندھا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ اوپر سے نخرے کرتے ہیں، اندر سے تو آپ کے دل میں بھی پورے لڈو پھوٹتے ہیں۔ حمدان خان نے شرارت سے اس کے کان میں اپنی آواز کو تھوڑی سی باریک کرتے ہوئے کہا تھا۔ دفع ہو، ریحان خان نے حمدان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے جانم۔ حمدان ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا اور ریحان خان کا گال چوم کر جلدی سے اپنے بھائی کی طرف بھاگ گیا۔ تم مرو گے مجھ سے حمدان خان، ریحان خان نے اپنا گال صاف کرتے چیختے ہوئے کہا تھا۔ سی یو سون جانم۔ حمدان خان ڈٹھائی سے ہنستا اسے فلائنگ کس بھیجتا جان سے اپنی بائک بھگا لے گیا۔ ریحان خان اسے جاتا دیکھ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ ویسے ہی تھا، اپنے بڑے بھائیوں کو اپنی محبوبہ سمجھتا تھا۔ جب بھی حمدان خان کو موقع ملتا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی لپٹ جاتا تھا۔ اس کے بھائی بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ سب کا لاڈلا تھا۔ یہ الگ بات تھی حمدان خان کے سامنے کوئی بھی اسے اپنا لاڈلا نہیں مانتا تھا۔ اب تم خود آؤ گے یا تو میں انویٹیشن دوں؟ ریحان خان نے اپنے بازو پھیلا کر زاہم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ریحان خان کے لال چہرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ زاہم خان دلکشی سے مسکراتا ریحان خان تک پہنچتا، اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ریحان خان کے ہونٹوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ خیال رکھا کرو اس بندر کو کی باتوں میں نہ آیا کرو، اگلی دفعہ کہیں بھی آؤ جاؤ اپنے ساتھ گارڈ ضرور رکھنا۔ ریحان خان نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ جی لالا، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، زاہم خان نے سارے لاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی پاری کر لوں؟ زاہم خان نے اسے چھیڑنے کی غرض سے معصومیت بھرے لہجے میں آنکھیں پٹپٹا کر کہا تھا۔ اگر نیت صاف ہے تو کر لو، اور اگر نیت اس گدھے کی طرح خراب ہے تو دفع ہو جاؤ۔ ریحان خان نے ناگواری سے کہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا تھا اتنا ہینڈسم بننے کو کہ ہر کسی کی نیت خراب ہو جائے؟ زاہم خان خوبصورتی سے کہہ کر لگاتا ریحان خان کا گال چوم کر اپنی بھائی کی طرف بڑھ گیا۔ ہینڈسم ہوں تو اپنی بیوی کے لیے ہوں نا سالو، تم لوگوں کے لیے تو نہیں ہوں، ریحان خان نے جلتے بھنتے کہا تھا۔ جب تک بیوی نہیں ملتی ہم سے ہی کام چلا لیں۔ زاہم خان دلکشی سے ہنستا اپنی بائک سٹارٹ کرتا جان سے وہاں سے بھگا گیا۔ زاہم خان کے جاتے ہی ریحان خان خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ ہونے والی بیوی تو دیکھنے سے ہی کانپنے لگ جاتی ہے، آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ریحان خان اپنے دل میں سوچتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھوں والی گڑیا کا وجود لہرایا تھا۔ اب تو ہمیں کبھی اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ نافذہ ملک اپنی نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں موم، کبھی بھی نہیں۔ ماہرہ نے نفی میں سر لایا تھا اور ان کے ممتا بھرے اثار میں سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ فضا ملک اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے اوپر والے روم میں تھی۔ وہ تینوں ابھی اوپر آئی تھیں تاکہ ماہرہ اور عروہ فریش ہو کر کپڑے چینج کر سکیں۔ حیدر ملک تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے، لیکن پھر اس کا حلیہ دے کر انہیں اوپر فریش ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ عروہ واش روم میں تھی جب ماہرہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ان کا پیار بٹور رہی تھی۔ چلیں بس اب نہیں رونا، میں آ گئی ہوں نا، اب میں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماہرہ نے ان کے سینے سے سر نکال کر ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے صاف کر کے پیار سے ان کی آنکھیں چومی تھیں۔ فضا ملک ماہرہ کے انداز پر مسکرائی تھی۔ اتنی دیر میں عروہ بھی واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں، تم دونوں فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، اتنی دیر میں ہماری فلائٹ کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ فضا ملک نے پیار سے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں جی، مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہے۔ کھانے کا نام سنتے ہی ماہرہ کی بھوک جاگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کا کھانا بناتی ہوں، فضا ملک مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہرہ تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں کیوں کڈنیپ کیا تھا؟ فضا ملک کے جاتے ہی ماہرہ عروہ کے ساتھ آ کر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے، کب سے گڑمڑ ہو رہے تھے، لیکن وہ فضا ملک اور حیدر ملک کا خیال کرتی چپ رہی تھی۔ سوال تو ماہرہ کے دل میں بہت تھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتا ہوگا عروہ، میں خود پریشان ہوں، اس نے ہمیں کڈنیپ بھی کیا اور پھر اتنی آسانی سے چھوڑ بھی دیا، اور وہ مجھے بار بار خان کیوں بلا رہا تھا؟ ماہرہ نے پریشانی سے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ ماہرہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے وہ واپس آئے گا۔ عروہ نے زاویان خان کی جنونی روح کو یاد کرتے جھرجھری لی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عروہ، وہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ آیا بھی تو بابا ہے نا، اب میں دوبارہ اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔
عمائرہ نے عروہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے کم اور خود کو زیادہ دلاسا دیا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ سوچو اب جب ہم واپس کالج جائیں گے تو کیا بنے گا؟ عروہ نے انگلی دانتوں پہ دباتے ہوئے کہا تھا۔ میموریز ڈارلنگ، میموریز، یہی کہا تھا نا تم نے؟ عمائرہ نے ناک چڑھا کر اس کو اسی کے الفاظ یاد دلائے تھے۔ وہ دونوں بھی باتوں میں ہی مصروف تھیں کہ اچانک باہر سے کافی زیادہ شور آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ ہی کئی گاڑیاں گھر کے باہر رکی ہوں اور ان میں سے افراتفری میں لوگ نکل رہے ہوں۔ باہر سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ عمائرہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، عروہ نے کندھے اچھائے۔ چلو دیکھتے ہیں، عمائرہ کہتی روم میں ونڈو کی طرف بڑھ گئی۔ عمائرہ ملک نے جیسے ہی ونڈو سے نیچے دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک گیا ہو۔ اسے اپنا وجود زلزلوں کی ذات میں آتا محسوس ہوا تھا۔ نیچے کھڑے وجود نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور ایک دفعہ دوبارہ سبز آنکھوں کا زبردست سا تصادم ہوا تھا۔ نیچے زاویان خان اپنی پوری جاور اور رعبدار شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کارز کی لائن تھی جن کے ہاتھوں میں بھاری اسلحہ تھا۔ زاویان خان عمائرہ کی طرف دیکھتا، پر اسرار سی ون سائیڈڈ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا گیا۔ عمائرہ، یہ تو عمائرہ کے الفاظ بھی اس کے گلے میں اٹکنے لگے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، ہے نا؟ عمائرہ نے دوبارہ خود کو تسلی دی تھی اور ایک گہری سانس لیتی خود میں ہمت جمع کرتی اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنی دوست کو کسی بھی معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حیدر ملک جو کہ لاؤنج میں شامیر کے ساتھ بیٹھے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، اچانک سے زاویان خان کے ساتھ گارڈز کو اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ حیران ہوتے کھڑے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا؟ حیدر ملک نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ میرا یہی طریقہ ہے، مجھے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، زاویان خان نے حیدر ملک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہو کون اور یوں اس طرح میرے گھر میں گارڈز لے کر کیا کر رہے ہو؟ حیدر ملک نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ زاویان خان، زاویان نے ٹھنڈے لہجے میں صرف 2 لفظوں میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ زاویان خان، اس نام کو سنتے ہی حیدر ملک وجود پتھر ہوا تھا۔ ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ حیدر ملک کو ساکت ہوتا دیکھ زاویان خان دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھے جانتے ہیں جنرل صاحب، زاویان خان نے اپنی باز کسی نظروں سے حیدر ملک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہم کسی زاویان خان کو نہیں جانتے اور تم اس طرح ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، شامیر نے غصے سے کہا تھا۔ بابا، اس سے پہلے زاویان خان کچھ کہتا سیڑھیوں پر کھڑی عمائرہ کی آواز سن کر خاموش ہوا تھا۔ زاویان خان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عمائرہ نے اس وقت بلیک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کا لوزر ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کا رنگ سرخ اور سفید کالے رنگ کے سوٹ میں ابھر کر آ رہا تھا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے نم تھے اور ان سب پر تضاد اس کی سبز آنکھیں اس کی خوبصورتی میں ہمیشہ کی طرح 4 چاند لگا رہی تھیں۔ وہ کوئی چاند سے اتری پری لگ رہی تھی۔ زاویان خان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، لیکن پھر اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے نظر اٹھائی تو میں اس کی پوری نسل کو اندھا کر دوں گا۔ زاویان خان اپنے گارڈز پر شدت سے پشتو زبان میں دھاڑا تھا۔ زاویان خان کی دھاڑ کو سنتے ہی سب گارڈز نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ زاویان خان کی دھاڑ پر ایک لمحے کے لیے عمائرہ کا دل لرزا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حیدر ملک نے اپنے خوف پر قابو پاتے زاویان سے پوچھا تھا۔ میرے خیال سے جنرل صاحب، اس سوال کا جواب آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، میں یہاں عمائرہ خان کو لینے آیا ہوں۔ زاویان خان نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تم ہو کون اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میری بہن کا نام لینے کی؟ شامیر کو سے کہہ کر زاویان کی طرف بڑھنے والا تھا، لیکن حیدر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، عمائرہ زاویان خان کے منہ سے اپنا نام سن کر ڈرتی سیڑھیوں سے اتر کر حیدر ملک کی طرف بڑھنے والی تھی، لیکن زاویان خان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، عمائرہ نے اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زاویان خان سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ زاویان خان کو عمائرہ کی کلائی پکڑتے دیکھ شامیر کو سے پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی شامیر زاویان خان سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا کہ زاویان خان کے گارڈز نے اپنی بندوقیں شامیر کے سر پر تان دی۔ شامیر پر گارڈز کو گن تانے دیکھ عمائرہ، عروہ اور فضا ملک کی چیخیں گونجی تھیں۔ شامیر، پیچھے ہٹو، حیدر ملک نے کرخت آواز میں کہا تھا۔ لیکن بابا، میں نے کہا پیچھے ہٹو شامیر ملک۔ اس سے پہلے کہ شامیر کچھ کہتا، حیدر ملک اپنی پوری شدت سے دھاڑے تھے۔ حیدر ملک کے دھاڑنے پر شامیر زاویان خان کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، حیدر ملک نے زاویان خان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ زاویان خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈز کو باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ زاویان کے اشارے کی دیر تھی کہ سارے گارڈز گھر سے باہر نکل گئے۔ صرف 2 گارڈز کے رکے تھے جو مین ڈور پر اپنا رخ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو پتہ تھا کہ میں آؤں گا جنرل صاحب، زاویان خان نے آئی برو جھکا کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ حیدر ملک نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ان کو اپنا وجود اندر سے ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو زور سے جکڑ لیا ہو، لیکن وہ پھر بھی زاویان خان کے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتے تھے۔ یہاں پر بات ان کی بیٹی کی تھی۔ اگر آپ جانتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمائرہ خان سے حقیقت کیوں چھپائی؟ اس دفعہ زاویان خان کا لہجہ سنجیدہ کے ساتھ پتھریلا بھی ہوا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، حیدر ملک نے عمائرہ کی طرف دیکھتے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ عمائرہ بھی خوفزدہ آنکھوں سے حیدر ملک کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے،
حیدر ملک کے عمائرہ کو اپنی بیٹی کہنے پر زاویان خان پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ زاویان خان کی دھاڑ اور اس پر تضاد اس کے الفاظوں پر لہو میں موجود سب وجودوں پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ زاویان خان کے الفاظوں نے لون میں سکتہ طاری کیا تھا۔ عمائرہ پتھرائی سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اس کے دماغ میں بار بار یہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے تھے، یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل شدت سے کہہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے حیدر ملک اس بات کی نفی کر دیں، لیکن وہ بالکل چپ اسے ہی کھڑے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکست اور خوف کے عناصر واضح تھے۔ بابا! عمائرہ نے بہت دھیمی آواز میں انہیں پکارا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اب زاویان خان کی گرفت میں مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس چپ کھڑی تھی، حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی۔ عمائرہ میری بیٹی ہے زاویان خان، بے شک اس کی رگوں میں میرا خون نہیں، لیکن عمائرہ میری بیٹی ہے، حیدر ملک نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے تھے۔ حیدر ملک کے الفاظ سے یہ ہتھوڑے جو عمائرہ کو اپنے سر پر بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ایک پہاڑ تھا جو عمائرہ کے سر پر ٹوٹا تھا۔ صرف عمائرہ کے نہیں بلکہ شامیر اور عروہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی عمائرہ کو دیکھتے تو کبھی حیدر ملک کو۔ زاویان خان نے ایک نظر عمائرہ کو دیکھا جو پتھر بنی حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زاویان خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شامیر نے بے یقینی سے ایک نظر فضا ملک پر ڈال کر حیدر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ میرا وہ برا خواب ہے جس سے میں پچھلے 20 سالوں سے بھاگتا آ رہا ہوں۔ حیدر ملک کی نظر ابھی بھی عمائرہ پر تھی۔ عمائرہ اپنے مرے مرے قدم اٹھاتی حیدر ملک تک آئی تھی۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ عمائرہ نے اپنے سر کو جھٹک کر حیدر ملک کے ہاتھ کو پکڑ کر التجائی نظروں سے پوچھا تھا، اور یہاں پر حیدر ملک کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ان کی آنکھ سے 2 آنسو لڑکھڑا کر ان کے بیٹ میں جذب ہوئے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا سب کچھ بہاڑ میں جھونک کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا کر کہیں غائب ہو جائیں، لیکن یہ کوئی فیری ٹیل نہیں تھی، یہ حقیقت تھی جس کا انہیں سامنا کرنا ہی تھا۔ تم میری بیٹی ہو، میری جان اور ہمیشہ رہو گی، لیکن تمہاری رگوں میں میرا خون نہیں ہے، تمہاری رگوں میں یوسف خان کا خون دوڑ ہے۔ حیدر ملک نے عمائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر ٹوٹتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں۔ عمائرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے، وہ اور اپنا سر نفی میں ہلانے لگی جیسے حقیقت سے انکار کر رہی ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بابا؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا؟ آپ نے تو شامیر کو کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ عمائرہ نے حیدر ملک کے ہاتھ پکڑ کر بڑھائی آواز میں ان کا ہمیشہ مذاق میں کہے جانے والا جملہ دہرایا تھا۔ حیدر ملک نے قرب سے آنکھیں بند کی تھی، فضا ملک کی بھی ہچکیاں لاؤنج میں گونجنے لگی تھیں۔ عمائرہ تم 2 ماہ کی بھی نہیں تھی جب یوسف خان نے تمہیں میری گود میں ڈالا تھا۔ حیدر ملک نے خود پر ضبط کرتے ہوئے مشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ نہیں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، کسی یوسف خان کو نہیں جانتی۔ عمائرہ ملک ہوں، حیدر ملک کی بیٹی۔ عمائرہ چیختے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہتی حیدر ملک کے سینے سے لگی تھی۔ حیدر ملک نے عمائرہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما تھا۔ نہیں میری جان، تم عمائرہ ملک نہیں، تم عمائرہ یوسف خان ہو، حیدر ملک نے عمائرہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے یہ الفاظ کس حوصلے کے ساتھ بولے تھے یہ صرف وہ اور ان کا خدا جانتا تھا۔ عمائرہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہو۔ وہ ہچکیوں سے روتی سر کو زور زور سے نفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ زاویان خان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس منظر کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ مام میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ عمائرہ فضا ملک کی طرف بڑھتی ہوئی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ فضا ملک نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ہاں میری جان، تم میری بیٹی ہو۔ فضا ملک نے عمائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ تم میری بیٹی ہو، تمہیں میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، تمہاری پرورش میں نے کی ہے، تمہاری رگوں میں میرا خون نہیں تو کیا ہوا، تم میری بیٹی ہو، اور اب اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ فضا ملک نے ایک نظر زاویان خان پر ڈالتے عمائرہ کو اپنے سینے سے لگاتے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ عمائرہ فضا ملک کے گلے سے لگتی زور زور سے رونے لگ پڑی تھی، اسے اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مام بابا سے کہیں نا مجھے اپنی بیٹی کہیے، وہ تو ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عمائرہ نے حیدر ملک کو دیکھتے فضا ملک سے التجائی نظروں سے کہا تھا، اور عمائرہ کی التجا پر فضا ملک اپنی نظریں چرا گئی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میری پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی تھی، حیدر ملک نے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس وقت تمہاری ماں پریگننٹ تھی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے فضا اور شامیر کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ فضا کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، میں اپنی ڈیوٹی پر تھا جب مجھے کال آئی کہ فضا سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی ہے۔ میں گھبراتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا شامیر فضا کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، اور فضا کی حالت بہت خراب تھی۔ میں فوراً فضا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل پہنچنے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ فضا کی حالت بہت کریٹیکل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور اگر فضا بچ بھی گئی تو وہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ حیدر ملک کا لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا، وہ گزرا وقت یاد کرتے ایک دفعہ دوبارہ درد کی گہرائیوں میں لہرائے تھے۔ میں اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھ سے کہا ہو اپنے وجود کو 2 حصوں میں کاٹ دو، لیکن میں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لیتے فضا کو بچانے کا کہا۔ 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد مجھے نرس نے ایک مردہ بچی لا کر پکڑا دیا۔ اس مردہ بچی کو ہاتھوں میں تھام کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل نکال کر مجھے ہی
پکڑا دیا اور میں کشمیر کے اس ہاسپٹل کے ویران راہداری میں اکیلا بیٹھا اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ فضا کی حالت اب بھی کریٹیکل ہے، اسے بلڈ کی ضرورت ہے اور ان کے ہاسپٹل میں اس وقت بلڈ موجود نہیں تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور سے بلڈ ڈیلیور بھی نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بلڈ کا ارینج خود کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو تو کھو چکا تھا، فضا کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اپنے درد پر قابو پاتا اٹھا اور بچی کو دوبارہ ناز کو پکڑا کر ہاسپٹل سے باہر چلا گیا۔ مجھے دوسرے ہاسپٹل سے بلڈ لانا تھا جو کہ 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے کشمیر کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک شخص آ گیا۔ میں جھٹکے سے بریک مارتا باہر نکلا، میں ڈرا تھا کہیں اس شخص کو چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ایک ہاتھ میں گن تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پھول جیسی بچی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی تھی اور اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ شخص بھی زخمی تھا، اس کے بازو میں گولی لگی ہوئی تھی اور چہرے پر بھی چوٹ لگی تھی۔ وہ شخص یوسف خان تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ لاؤنج میں سکتہ چھایا تھا۔ ہمارا کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی حیدر ملک کے منہ سے پوری بات سننا چاہتی تھی۔ حیدر ملک نے ایک دفعہ دوبارہ ہمارا کی طرف دیکھا اور زخمی سا مسکراتے اپنی بات جاری کی۔ میں یوسف کے لیے کو نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس بچی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے جو ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ میر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ وہ بچی میرا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ وہ بچی چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگ پڑی۔ یوسف نے حیرانگی سے پہلے مجھے اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو میرے ہاتھ لگاتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس بچی کی آنکھوں میں جو مجھے اس تک کھینچ کر لے گیا۔ میں جس کی آنکھوں میں اپنی مردہ بیٹی کو دیکھ کر آنسو نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس بچی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اور دیکھو آج بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شاید میرے دل کو اندازہ تھا کہ ایک دن یہ بچی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ حیدر ملک نے اپنی آنکھیں پوری تھیں، سزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ تھوڑی دور سے گولیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ گولیوں کی آواز سن کر بچی چونک کر دوبارہ رونے لگ پڑی۔ بچی کے رونے پر میں نے یوسف خان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کیا تم کسی خطرے میں ہو؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے یوسف خان نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اسے چوم کر میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی جان خطرے میں ہے، اسے بچا لو پلیز۔ یوسف خان جس نے آج تک کسی کا احسان نہیں رکھا، جس نے آج تک کسی کی منت کرنا تو دور کسی کی مدد تک طلب نہیں کی، آج تم سے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی بھیک مانگتا ہے۔ گولیوں کی آواز تیز ہونے کے ساتھ بچی کو سانس لینے میں زیادہ مشکل ہونے لگی۔ میں نے یوسف خان کی طرف دیکھتے اس پھول سی بچی کا نام پوچھا۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہمارا یوسف خان۔ یوسف خان جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اسے اکیلے واپس جاتا دیکھ میں نے اسے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں آرمی آفیسر ہوں، جو کوئی بھی تمہارے پیچھے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ میں نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ یوسف خان واپس مڑ اور مجھ تک آ کر اپنی بیٹی کو مجھ سے لے کر ایک دفعہ دوبارہ اپنے سینے میں بیٹھ لیا۔ اپنی بیٹی کے چہرے کو بے تحاشا چومنے کے بعد اس نے دوبارہ اس بچی کو مجھے پکڑا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اگر باپ نصیب قسمت سے لڑنے کی طاقت رکھتا تو کبھی کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا نہ ہوتی۔ تم پلیز اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اگر تم نے ہمارے یوسف خان کو بچا لیا تو سمجھنا تم نے یوسف خان کو بھی بچا لیا، اور اگر ہو سکے تو میری بیٹی کو باپ کا پیار دینا۔ حیدر ملک اب چپ ہو گئے تھے۔ فضا ملک زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ کی آنکھوں سے بھی آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ہمارا اپنی جگہ پر پتھر بنی بس حیدر ملک کو دیکھی جا رہی تھی۔ شامیر بھی اپنی جگہ پر پتھر ہو چکا تھا۔ بابا شامیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن حیدر ملک نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ یوسف خان نے ایک اور بات کہی تھی، حیدر ملک نے اب زاویان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان نے بھی ہمارا سے نظریں ہٹا کر حیدر ملک کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف خان نے کہا تھا ہمارا میرے پاس زاویان خان کی امانت ہے، ایک نہ ایک دن زاویان خان اسے ڈھونڈتا مجھ تک ضرور پہنچے گا اور اس دن مجھے ہمارا کو واپس کرنا ہوگا۔ حیدر ملک نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ حیدر ملک کے الفاظ سن کر زاویان خان کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹھیک کہا تھا یوسف خان نے، آپ کو ہمارا خان کو مجھے واپس کرنا ہوگا، یہ خان حویلی کی اکلوتی بیٹی ہے، خان حویلی آج بھی اس کی راہ تک رہی ہے، میں نے 10 سال لگائے ہیں ہمارا خان کو ڈھونڈنے میں، اب وہ میرے ساتھ واپس جائے گی، زاویان خان نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ زاویان خان کے الفاظوں کو سن کر حیدر ملک کو ایسا لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ ہمارا ان سب کو نظر انداز کرتی حیدر ملک کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی، میں ہمارا ملک ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں اپنے ہینڈسم پاپا کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہوں۔ ہمارا روتے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید حیدر ملک اسے روک لیں، اسے کہیں نہ جانے دیں اور اپنے سینے سے لگا کر کہیں ہاں تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہمارا کے الفاظوں پر حیدر ملک نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں، ان کے وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے اپنی آنکھیں کھول کر ہمارا کو دیکھا۔ نہیں تم ہمارا یوسف خان ہو، حیدر خان نے ٹھہر کر ہمارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے جس طرح یہ الفاظ کہے تھے وہ صرف وہ اور ان کا خدا جانتا تھا۔ حیدر ملک کے الفاظ ہمارا کو اپنے وجود پر کوڑوں کی طرح محسوس ہوئے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بے دردی سے اس کے جسم سے روح کھینچ لی۔ اور نہیں بابا نہیں، ہمارا روتی ہوئی بلکتی ہوئی حیدر ملک کے ہاتھ تھام گئی۔ حیدر ملک نے اپنی برستی ہوئی آنکھوں سے ہمارا کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک نظر زاویان خان کو دیکھتے رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔
چلو ہمیں جانا ہے۔ زبیان خانم کا اشارہ سمجھتا ماہرہ کے پاس پہنچتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ماہرہ بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حیدر ملک نے ماہرہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس طرح رخ موڑا۔ وہ سخت ناراضگی میں بھی ماہرہ سے اپنا رخ نہیں موڑتے تھے۔ زبیان خانم ماہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں نہیں بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں بابا، آپ مجھ سے رخ نہیں موڑ سکتے۔ بابا میری طرف دیکھیں۔ ماہرہ روتی ہوئی چیخ کر بولی۔ وہ اپنا ہاتھ زبیان خان کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن زبیان خان کی گرفت مضبوط تھی۔ ماہرہ کو روتا دیکھ شامل نے اس کی طرف قدم بڑھانے چاہے، لیکن حیدر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، وہ میری بہن ہے۔ وہ میری بہن ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شامل نے نفی میں سر ہلاتے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حیدر ملک اپنی آنکھیں بند کر کے خاموش آنسو بہانے لگے۔ کوئی ان سے پوچھے کتنا مشکل تھا اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی سے رخ پھیرنا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ ماہرہ روتی ہوئی پھنکار رہی تھی۔ فضا ملک ایک نظر اپنے شوہر پر ڈال کر اپنی بیٹی کو دیکھتی وہیں پر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ عروہ بھی زاروں قطار رونے لگ پڑی تھی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری اکلوتی بہن ہے۔ چھوڑیں مجھے اسے روکنا ہے۔ شامل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے۔ وہ مسلسل اپنے باپ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبیان خان کو ماہرہ کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ شامل جھٹکے سے اپنا ہاتھ حیدر ملک کے ہاتھ سے چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ رک جاؤ شامل ملک، ورنہ تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شامل کے قدم حیدر ملک کے سخت الفاظوں پر رکے تھے۔ شامل نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شامل روش میں آتا پھنکارا تھا۔ کیا وہ سب کچھ دکھاوا تھا جو آپ اتنے سالوں سے کر رہے تھے؟ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ شامل نے بے یقینی سے اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ شامل کے الفاظوں پر حیدر ملک کے دل میں اچانک درد سا اٹھا تھا۔ آپ نے کیا ہوگا ماہرہ سے محبت کا دکھاوا؟ میں نے نہیں کیا، وہ میری بہن ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں۔ شامل کے الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا جو حیدر ملک کو اپنے کانوں میں گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شامل نے دروازے کی طرف ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ فضا ملک کی چیخ پر چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حیدر ملک اپنے دل پر ہاتھ رکھے زمین بوس ہو چکے تھے۔ بابا! شامل حیدر ملک کی طرف بھاگا اور ان کے گال تھپتھپا کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر ملک کا جسم ٹھنڈا یخ ہو چکا تھا، ان کی سانسوں کی روانگی بہت کم ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کو بلاؤ جلدی، شامل نے ان کی حالت دیکھتے چیختے ہوئے عروہ سے کہا تھا۔ ہاں ہاں۔ عروہ گھبراتی ہوئی اٹھی اور پاس پڑی ٹیبل سے فضا ملک کو فون اٹھا کر ایمبولینس کو کال کرنے لگی۔ عروہ کی آنکھ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش سے کھلی تھی۔ عروہ نے اپنی آنکھیں واں کر کے اپنے اوپر جھکے زائم خان کو دیکھا تھا۔ زائم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر منمنانے لگی تھی۔ زائم اس کی پکار کو نظر انداز کرتا اس کی گردن میں جھک گیا۔ زائم کے لبوں کی تپش کو اپنی گردن میں محسوس کرتی عروہ کسمسانے لگی۔ اس کے کسمسانے پر زائم خان نے شرارت سے اس کی شہرک پر زبان پھیری تھی۔ اس کی زبان کو اپنی شہرک پر محسوس کرتی عروہ نے سسکیاں بھری تھی۔ کیا بات ہے روح بیبی، ابھی تو میں نے دانت بھی نہیں کاٹے اور تم پہلے ہی سسکیاں لے رہی ہو، کہیں یہ میرے لیے کوئی گرین سگنل تو نہیں؟ زائم خان نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ زائم خان کی بے باکی پر عروہ کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ عروہ کے گالوں کو لال ہوتا دیکھ زائم خان بے خود ہوتا جھک کر اس کے گال چومنے لگ پڑا۔ زائم مجھے نیند آ رہی ہے۔ زائم خان کو بے خود ہوتا دیکھ عروہ نے اسے باز رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ عروہ کی نیند کا کہنے پر زائم خان نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورت بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں زائم خان پر الگ ہی جادو کر رہی تھیں۔ زائم خان کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتی ناک پر اور پھر اس کے بڑے بڑے ہونٹوں پر ٹھہری تھیں۔ عروہ کے سرخ گلاب جیسے ہونٹوں کو دیکھ کر زائم کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ زائم خان اپنے دل کی پکار پر آمین کہتا جھک کر عروہ کے نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ گیا تھا۔ زائم خان کو دوبارہ پٹری سے اترتا دیکھ عروہ کا دل کیا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی تو زائم خان نے اس کی جان بخش کر سونے کی اجازت دی تھی اور اب وہ پھر سے اس پر قابض ہو چکا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے ان دونوں کی یہی روٹین تھی۔ عروہ صاحب کے سونے کے بعد چھپ کر اس کے کمرے میں آ جاتی تھی اور اگر عروہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتی تو زائم خان خود اس کے کمرے میں پہنچتا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا۔ زائم خان نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، صرف 1-2 کس کرنے کے بعد اسے اپنے سینے میں بھیج کر سکون سے سوتا تھا، لیکن آج اس کے ارادے دیکھ کر عروہ کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروہ نے اسے روکنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے شرٹ لیس مضبوط سینے کو محسوس کرتی عروہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ وہ جب سوئے تھے تب تو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، اب کہاں گئی؟ زائم خان جو کہ بہت نرمی سے عروہ کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا، عروہ کے ہاتھ کو اپنے سینے پر محسوس کرتا اپنے عمل میں شدت لے آیا۔ زائم خان اس کے ہونٹ سک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی چرا رہا تھا۔ عروہ زائم خان کے اس طرح اپنی سانسیں کھینچنے پر پاگل ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی۔ عروہ کو تڑپتا دیکھ زائم خان اس کے ہونٹوں کو ایسے ہی جکڑے اب اپنی سانسیں اس میں منتقل کر رہا تھا۔ عروہ کی سانسیں ہموار کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تھا۔ زائم خان پیچھے ہٹتا عروہ کو دیکھنے لگا جو گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ گہری سانسیں لینے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہوتی ایک خوبصورت سے منظر پیش کر رہی تھیں۔
اس کی خوبصورت سے سراپے کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگا۔ روحا نے اس وقت پی جے سیٹ سلیپ ویئر سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی شرٹ اور پجامہ دونوں ہی بہت لوز تھے۔ شرٹ کی لینتھ شارٹ ہونے کی وجہ سے روحا کے گھٹنوں سے بھی کافی اونچی تھی۔ یہ سلیپ ویئر سوٹ زائم خان نے روحا کے لیے لے کر آیا تھا اور اسے زبردستی پہنایا تھا۔ روحا نے اس سوٹ کو نائٹی کا نام دے کر پہننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر زائم نے بڑی اطمینان سے کہا تھا کہ یہ نائٹی نہیں، نائٹی کے نام پر دھبا ہے۔ نائٹی کیا ہوتی ہے وہ تو میں تمہیں رخصتی کے بعد بتاؤں گا، فی الحال اس پر یہ اکتفا کر لو۔ روحا نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر زائم خان کو دیکھا، جو اس کے وجود کا بھرپور انداز میں ایکس رے کر رہا تھا۔ روحا نے ایک چور سی نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور اگلے لمحے اپنا اولیا دے کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس کی شرٹ کندھوں سے ڈھلکی ہوئی تھی اور شرٹ اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ روحا نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنی شرٹ ٹھیک کی تھی۔ بڑی بری بات رو بیبی، میری پراپرٹی کو مجھ سے ہی چھپا رہی ہو۔ زائم خان نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر نفی میں سر لایا تھا۔ زائم سونا ہے، روحا نے معصومیت سے کہا تھا۔ کوئی نہیں سونا، کل تم بڑی حویلی چلی جاؤ گی، پھر تم آرام سے وہاں پر اپنی نیندیں پوری کرنا اور میں یہاں پر ساری رات جا کر تمہیں یاد کروں گا۔ زائم خان نے کہتے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ پر لگا دی اور دوسرے ہاتھ سے روحا کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ زائم روحا اس اچانک افتاد پر سٹ پٹا گئی۔ جتنا شور کرو گی اتنی حدیں پار کروں گا، اگر سکون سے ان لمحوں کو محسوس کرو گی اور میرے ساتھ دو گی تو وعدہ کرتا ہوں لمٹ کراس نہیں کروں گا۔ زائم خان نے روحا کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے چہرے پر اپنے جلساتی سانسیں چھوڑتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ روحا اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر سٹ پٹائی تھی، لیکن پھر خود پر قابو پاتی کچھ سوچ کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ روحا کے مانتے ہی زائم خان نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے گردن میں جھک گیا۔ زائم خان نے اس کی شرٹ کو دونوں کندھوں سے نیچے کر دیا تھا۔ زائم خان نے روحا کی بیوٹی بون کو اپنے لمب سے بھگونے کے بعد اس پر دانت کاڑے تھے اور ایک ہاتھ سے اس کے دوسرے کندھے کو سہلا رہا تھا۔ روحا نے اپنے ہاتھ زائم خان کے بالوں میں ڈال دیے۔ اس کی لنگس پر روحا کی مدھم سسکیاں بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ روحا کی بیوٹی بون پر نشان چھوڑنے کے بعد زائم خان کے ہونٹ اب نیچے کی طرف سرک رہے تھے۔ زائم خان نے اپنے دونوں ہاتھ روحا کی شرٹ کے اندر ڈال دیے تھے، جو کہ پہلے ہی اوپر تھی۔ زائم خان کے ہاتھ ڈالنے کے بعد مزید اوپر ہو گئی تھی۔ اب روحا کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ زائم خان کے ہونٹوں کو اپنی دھڑکن کے قریب محسوس کرتے روحا جی جان سے لرزتی تھی۔ زائم خان اس کی سسکیوں سے مزید مدہوش ہوتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لمب سے بھگونے لگا۔ زائم خان کے ہونٹوں کو اپنی دھڑکن پر محسوس کرتے روحا نے اس کے بال زور سے کھینچے تھے۔ زائم خان اس کے سسکنے اور بال کھینچنے کی پرواہ کیے بغیر جنونی انداز میں روحا کی کمر کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اسے اوپر اٹھانے، اس کی دھڑکنوں کو اپنے چہرے کے سامنے کرتا ان پر زبان پھیرتا شدت سے سک کرنے لگا تھا۔ زائم خان دیوانوں کی طرح اس کی دھڑکنوں کو چومنے کے ساتھ ساتھ سک بھی کر رہا تھا۔ روحا اپنی آنکھیں بند کیے سارے ادھر ادھر پٹکتی اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ زائم خان نے سر اٹھا کر دیکھا، روحا کی گردن سے لے کر دھڑکنوں تک زائم کی دی ہوئی لمبائی اس پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ زائم اپنے دیے کے نشانوں پر اپنا انگوٹھا سلاتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زائم خان نے ایک نظر روحا کو دیکھا، جو آنکھیں زور سے بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے۔ زائم مسکراتا دوبارہ سے جھکا اور اپنے دی کی لمبائی اس کو پیار سے دوبارہ چومنے لگا تھا۔ زائم کے ہاتھ روحا کی کمر کو سہلاتے سہلاتے اب اوپر تک کا سفر کر رہے تھے۔ زائم نہیں، اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں کے قریب محسوس کرتی روحا مچلی تھی۔ جسٹ فیل اٹ رو بیبی۔ زائم اس کے کان میں سرگوشی کرتا دوبارہ اس کی گردن پہ جھک گیا تھا۔ روح اپنے لب بھینچے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زائم خان روحا کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا، اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے روحا کے وجود نے جھٹکا لیا تھا۔ روحا کو اپنے دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ زائم اچانک زائم کے لبوں کو اپنے برنا پیٹ پر محسوس کرتی روحا نے لمبی سسکی لی تھی۔ زائم خان اس کے پیٹ پر اپنا لمب پھینکتا اس کی ناک تک آ گیا تھا۔ زائم خان بڑے پیار سے اس کی دھڑکنوں کو سہلاتا اس کی ناک کے اندر اپنی زبان پھیر رہا تھا۔ زائم کی زبان اور ہونٹوں کو اپنی ناک سے نیچے جاتا دیکھ روحا کے وجود نے سنسنی سا جھٹکا بھی کھایا تھا۔ روحا کو تڑپتا دیکھ زائم خان اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا کر اس کی کمر کو سہلانے لگا تھا۔ روحا کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ زائم خان اس کی کمر سہلاتے اس کے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، روحا اپنی سانسیں بحال کرتی اس کے کندھے پر تھپڑ مار کر شکوہ کرنے لگی۔ یہ تم سسکیاں لے کر مجھے مزید مجوش کر رہی تھی۔ اس کا کیا؟ زائم خان اس کے شکوے پر کہہ لگا تھا، بے باکی سے کہنے لگا۔ روحا اس کی بے باکی پر لال بکبوکا ہوتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ زائم خان مسکراتا اسے اپنے سینے میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ زبیان خان تیزی سے ڈرائیونگ کرتا فارم موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی لمبی لائن تھی۔ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی امائرا کب سے روئی جا رہی تھی۔ اس کے لب بار بار ہلتے یہی کہہ رہے تھے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بابا، میں امائرا ملک ہوں۔ زبیان سے چیزوں سے روتا دیکھ خود پر ضبط کرتا چہرے پر اپنی گریز مضبوط کر گیا۔ امائرا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا۔ زبیان خان کی بے ساختہ نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، جس کو اس نے کانچ کے ٹکڑے کے ساتھ زخمی کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر
بندی پٹی لوز ہو گئی تھی اور اس پر خون کا بڑا دھبا نظر آ رہا تھا۔ جب زبیان خان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی جی توڑ کوشش کی تھی اور شاید اسی کھینچتانی کے دوران اس کے زخم سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہمائرہ کے رونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی پٹی کو خون سے رنگتا دیکھ زبیان خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ جھٹ سے بریک لگا تھا۔ ہمائرہ کو بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کر گیا۔ کیا مسئلہ تمہارا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زبیان اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ ہمائرہ اچانک اس کے خود کو کھینچنے پر اور پھر اس کے داڑنے پر سہمی تھی، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتی اس سے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ چھوڑو مجھے جاہل گھٹیا انسان، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ ہمائرہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی غصے سے چیخی تھی۔ زبیان خان سے خود کو چھڑوانے کے چکروں میں ہمائرہ دوبارہ اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر مار رہی تھی۔ زبیان خان نے اس کے بازو کو چھوڑتا اس کی کلائی پکڑ گیا اور اس کے زخم کو اپنے سامنے کر کے دیکھ لگا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ زبیان خان کو اپنے زخم کا معائنہ کرتے دیکھ ہمائرہ دوبارہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے چیخی تھی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ زبیان خان اس کے دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑوانے پر پوری شدت سے داڑا تھا۔ اسے داڑتا دیکھ ہمائرہ سے غصے سے دیکھتے ہوئے بسی سے نظریں جھکا کر پہلے سے زیادہ رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گود میں ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ہمائرہ کو سر جھکا کر آنسو بہاتے دیکھ زبیان خان نے خود پر مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ اور بازو کی رگیں پھول چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو ہمائرہ پر مزید غصہ کرنے اور سخت الفاظ کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے مزید ڈرائے۔ زبیان خان نے ایک سردار خارج کرتے گاڑی میں پڑا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور ہمائرہ کے ہاتھ کی پراپر طریقے سے بینڈیج کرنے لگا۔ ہمائرہ بس خاموشی سے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے اس دفعہ زبیان خان کو کچھ بھی کرنے سے نہیں روکا تھا۔ خبردار، اگر اب تم نے خود کو کوئی بھی تکلیف دی تو تم نے سنا نہیں تمہارے جنرل بابا نے کیا کہا تھا؟ تم زبیان خان کی امانت ہو۔ زبیان خان نے اس کی طرف دیکھتے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ زبیان خان کے الفاظوں پر ہمائرہ نے سر اٹھا کر اپنی نم سبز آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ بابا مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ میں ان سے پوچھے بغیر کشمیر آئی تھی نا، اس لیے میں انہی کی بیٹی ہوں۔ ہمائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں تو کوئی تمہاری امانت ومانت نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری کچھ لگتی ہوں، سمجھے تم؟ ہمائرہ خان نے زبیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ تم میری کیا لگتی اور کیا لگو گی یہ تو وقت بتائے گا، اور رہی بات تمہارے بابا کے جھوٹ بولنے کی تو میں تمہیں یقین دلانے کے لیے DNA رپورٹس بھی دکھا سکتا ہوں۔ زبیان خان نے ہمائرہ کی طرف دیکھتے اپنے غصے کو ضبط کرتے کہا تھا۔ اسے ہمائرہ کا حیدر ملک کی بات کو بھی جھٹلانا طے چلا گیا تھا۔ کیا میں سچ میں ہمائرہ یوسف خان ہوں؟ ہمائرہ نے ڈرتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ بھرائی آواز میں پوچھا تھا۔ زبیان خان ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ زبیان خان نے مدھم سی آواز میں جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میں یوسف خان کی بیٹی ہوں، لیکن پلیز مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے زبیان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز التجائی تھا۔ نہیں، تمہیں اب خان حویلی میں رہنا ہے۔ زبیان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اسے مزید نہیں رلانا چاہتا تھا۔ زبیان کے نہ کہنے پر ایک دفعہ دوبارہ تیزی سے ہمائرہ کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ پلیز، ہمائرہ نے خود پر ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھیجتے ایک اور دفعہ ریکویسٹ کی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی سے ریکویسٹ نہیں کی تھی، اور اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تو حیدر ملک اس کے ایک بار کہنے پر ہی لا دے دیتے۔ شمی سے کچھ ضد کرتی تو اس سے بھی حیدر ملک اس کا ساتھ دے کر اس کی ضد پوری کروا دیتے تھے۔ اسے کبھی آج تک ریکویسٹ کرنی ہی نہیں پڑی، لیکن آج وہ ریکویسٹ کر رہی تھی اپنے اسی بابا کے ساتھ رہنے کے لیے۔ نہیں، زبیان خان دوبارہ انکار کرتا سامنے کی طرف دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگ پڑا۔ اس کے دوبارہ صاف انکار پر ہمائرہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو پھسل کر گال پر گرے تھے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت 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 زیادہ نفرت۔ اللہ کرے تم مر جاؤ گھٹیا انسان۔ تم نے مجھے میرے بابا سے الگ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہمارے شدید غصے میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے دوبارہ ونڈو کی طرف منہ کر کے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے 20 سال خود سے نفرت کی ہے، شدید نفرت۔ مزید 20 سال تم کر لو گی تو کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ زبیان خان سندیجہ لہجے کہتا دوبارہ ڈرائیونگ سٹارٹ کر گیا۔ ہمارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ وہ زبیان خان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسے اب اپنے ساتھ بیٹھے انسان سے کوئی امید نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی دوبارہ فارم ہاؤس کے آگے آ کر رکی تھی۔ تم مجھے جتنا مرضی قید کر لو، جس مرضی حویلی لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا زبیان خان، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی، اور اگر مجھے موقع نہ ملا تو میں موت کو گلے لگا لوں گی، لیکن اپنے بابا سے دور نہیں رہوں گی۔ ہمارا نے فارم ہاؤس کی طرف دیکھتے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ہمارا کے اس طرح بھاگ جانے کا اور اس پر تضاد خودکشی کرنے کا سن کر زبیان خان کا پارا آئی ہوا تھا۔ وہ اس سے میں باہر نکلا اور پوری شدت سے ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند کر کے بعد ہمارا کی طرف آ کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ باہر نکلو، زبیان خان نے غصے سے پتھریلی آواز میں کہا تھا۔ ہمارا ایک لمحے کے لیے اس کے غصے سے ڈری تھی، لیکن پھر اپنے ڈر پر قابو پاتی نفی میں سارے لاگے۔ اس کو باہر نہ نکلتا دیکھ زبیان خان نے غصے سے اس کو کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں باہر نکالا اور پھر گھسیٹتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ زبیان خان نے ایک دروازے کھولے۔ یہ وہی روم تھا جہاں پر زبیان نے پہلے ہمارا کو رکھا تھا۔ زبیان خان ہمارا کو کھینچا اور روم کی بالکنی میں لے اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ وہاں دیکھو،
زبیان خان کا اشارہ فام ہاؤس کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ عمارہ نے اپنی پلکیں چپکتے آنکھوں کو روکتے گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، لیکن اگر تم نے اس دروازے سے ایک بھی قدم باہر رکھا تو یہ جو تمہیں باہر گارڈز کی فوج نظر آ رہی ہے، یہ میرے حکم کے بغیر پوری ملک فیملی کو کچھ ہی منٹوں میں ختم کر دے گی۔ عمارہ کے گیٹ کی طرف دیکھنے پر زبیان خان نے دوبارہ اسے بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کی اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، اور خودکشی کے بارے میں تو سوچنا ہے بات عمارہ خان، کیونکہ تمہیں کچھ بھی کر کے بچا لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پیاروں کو ایسی اذیت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ یہ زبیان خان کا تم سے وعدہ ہے۔ زبیان خان نے خون نشام آنکھوں سے عمارہ کو دیکھتے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز سے واضح ہو رہا تھا کہ اگر عمارہ نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو وہ اپنے الفاظوں کو پورا بھی کر دے گا۔ زبیان خان اس پر ایک آخری پتھریلی نظر ڈالتا روم کے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زبیان خان کے جاتے ہی عمارہ وہیں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی ذات میں تھا۔ اس کو اپنے سر پر ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ 3 دنوں میں عمارہ کی زندگی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں بابا، عمارہ نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی زندگی کے 19 سال جھوٹ تھے، اس کی شناخت جھوٹی تھی، وہ خود کو جو سمجھتی تھی وہ تھی ہی نہیں، وہ عمارہ ملک نہیں تھی۔ میں کون ہوں؟ عمارہ نے اپنے بالوں کو جکڑتے اذانی انداز میں کہا تھا۔ اسے ابھی تک حیدر ملک کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ بابا، موم پلیز، میر پلیز، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ عمارہ نے روتے بلکتے ہوئے اپنی زندگی کے اہم لوگوں کو پکارا تھا۔ میں کیسے رہوں گی آپ لوگوں کے بغیر؟ عمارہ روتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اپنے آپ کو بے بسی کے انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ حالے نے کالج کے گیٹ سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسے لفافہ پکڑا کر آگے کی طرف بھاگ گیا۔ حالے نے حیرانگی سے پہلے اسے بھاگتے ہوئے بچے کو دیکھا اور پھر لفافے کو۔ یہ کیا ہے اور مجھے کیوں دے کر گیا؟ حالے نے لفافے کو لوٹ پلٹ کر دیکھتے کہا۔ آج وہ اکیلی کالج آئی تھی۔ وہ نے صبیحہ بیگم کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے چھٹی کی تھی۔ جبکہ روح اور زویا کا آج خان حویلی میں آخری دن تھا، تو وہ دونوں آج کا سارا دن خان حویلی میں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی کالج نہیں آئی تھی۔ حالے کا بھی چھٹی کا ارادہ تھا، لیکن اس کا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے اسے کالج آنا پڑا تھا۔ حالے نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں شایان خان اپنی دلکش پرسنالٹی کے ساتھ شانہ انداز میں چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ حالے نے شایان خان کو دیکھتے لفافے کو بعد میں دیکھنے گھر سے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ حالے نے شایان خان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ شایان خان نے گرے کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، شانوں پر آف وائٹ چادر ڈال رکھی تھی، ہاتھ میں مہنگی برانڈڈ واچ اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ شایان خان نے اپنی سحر انگیز نیلی خوبصورت آنکھوں کو سیاہ چشموں کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ شایان خان کو دیکھتے حالے کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ شایان خان کا اس کے سامنے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا، اسے پتہ بھی نہیں چلا، وہ بس اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ جانے شایان اگر تاڑ لیا ہو تو چلیں۔ شایان خان نے گلاسز کو اپنی ناک پر ٹکا کر آنکھ ونک کر کے شریر لہجے میں کہا تھا۔ اسے حالے کا خود کو تھکنا بہت پسند آیا تھا۔ شایان خان کے انداز پر حالے سٹپٹاتے ہوئے ہوش میں آئی تھی۔ چلیں؟ حالے کو سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھتے شایان خان نے دوبارہ اپنی ہنسی کو دباتے پوچھا تھا۔ ڈرائیور انکل نہیں آئے ابھی؟ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ حالے ادھر ادھر دیکھتی شایان خان کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ڈرائیور کا کہہ رہی تھی۔ تمہارا ڈرائیور انکل گیا تیل لینے، تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ڈرائیور کا سنتے ہی شایان خان نے اپنے گلاسز اتارتے چپتے لہجے میں کہا تھا، اور اگلی پل اس کا ہاتھ پورے حق سے پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ شایان خان کی آنکھ جمانے پر حالے کے نقاب میں چھپے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ وہ سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ حویلی کی ساری لڑکیاں خود کو ایسے ہی چھپا کر رکھتی تھیں۔ شایان خان نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر حالے کو نرمی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی اس طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شایان اب مجھے لینے کیوں آئے؟ میں ڈرائیور انکل کے ساتھ چلی جاتی۔ حالے نے شایان خان کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسے چھیڑنے کے گھر سے دوبارہ ڈرائیور کا ذکر کیا تھا۔ شایان خان نے اسے جواب دینے کے بجائے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا اور حالے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی چادر کو اس کے وجود سے الگ کر کے پچھلی سیٹ پر پھینک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شایان خان نے اس کی سائڈ گردن پر نرمی سے بوسہ دینے کے بعد اس کے بدن کی دل فریب خوشبو کو ناک کے ذریعے اپنے دل میں اتارا تھا۔ شایان اس اچانک افتاد پر حالے کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ شایان خان اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا اسے اپنے سینے میں بھیجتا اس کے بدن کی نازکی کو بھرپور انداز میں محسوس کرنے لگا۔ کیوں چاہتی ہو تمہارے ان ہونٹوں کا جام پی کر میں اس خطرناک نشے کا عادی ہو جاؤں؟ تم جانتی ہو نا اگر ایک دفعہ میں نے تمہاری ان پنکھڑیوں کا رس پی لیا تو شایان خان کا تم سے دور رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد شایان خان نے حالے کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا، اس لیے جان جب میں تمہارے پاس ہوں تو کسی اور کا ذکر نہ کیا کرو، ورنہ رخصتی کو بھاڑ میں جھونک کر تمہاری جان اپنے طریقے سے نکالوں گا۔ شایان خان نے اس کے ہونٹوں کے کنارے پر لب رکھتے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ شایان خان کی وارننگ اور اس کے لبوں کے لمس اور حالے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ گاڑی کے شیشے بلیک تھے جن کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شایان خان نے حالے کو کمر سے اٹھا کر اپنی گود میں شفٹ کیا تھا۔ شایان خان کے اس ایکٹ پر حالے دوبارہ چیختی اپنی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ پڑی۔
اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جان شایان، میں اپنی جان کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ شایان خان نے دلکشی سے مسکراتے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا تھا۔ اس کے الفاظوں اور گود میں بٹھانے پر ہالے کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یہ کیا جان شایان، تم اتنی سی بات پر بلش کر رہی ہو؟ شایان خان نے اس کے گالوں کو لال ہوتے دیکھ آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ اس کا انداز شدید تھا۔ ہالے شایان خان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ ہالے کے چھپنے پر شایان خان کا کہکہ گاڑی میں گونجا تھا۔ وہ ہالے کے بالوں پر اپنی لب رکھتا ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ سٹارٹ کر گیا۔ شایان خان کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ہالے کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ میرے سینے میں ایسے چھپی رہو گی یا مجھ سے باتیں بھی کرو گی؟ ویسے تمہارے چھپے رہنے پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم اس رات کی طرح رومانٹک بھی ہو جاؤ تو میری عید ہو جائے گی۔ شایان خان نے ہالے کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس رات کا حوالہ دیا تھا جس رات ہالے نے شایان خان کو اپنے انداز میں منایا تھا۔ کیا باتیں کروں؟ ہالے نے شایان خان کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کچھ بھی، مجھے بس تمہیں سننا ہے۔ شایان خان نے ایک نظر اسے دیکھتے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے کہا تھا۔ میں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہوں مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ہالے نے شایان خان کی طرف دیکھتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیا بات ہے جان شایان، آج مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا؟ شایان خان نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے چھیڑا تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر ہالے کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتا محظوظ ہو رہا تھا۔ شایان خان کے چہرے پر ہالے جھمتی دوبارہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ ہاں ہاں، شایان خان نے ہنستے اس کی کمر کے گرد اپنے اثار کو مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ بڑی حویلی کب ہوگی؟ تھوڑی دیر بعد شایان خان نے ہالے کے کان کی لو پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ جب آپ رخصتی کروائیں گے؟ ہالے بے اختیاری میں کہتی زبان اپنے دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ہالے کے جواب پر شایان خان نے گاڑی کو سڑک کے کنارے پر روک کر ہالے کو کمر سے پکڑ کر اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ لگاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ ہالے نے تھوک نکلتے شایان خان کی طرف دیکھا جو جنونی انداز میں اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کے الفاظوں نے مقابل کے جذباتوں کو ہوا دی ہے۔ اگر تم کہو تو ہم خود ہی اپنی رخصتی کر لیتے ہیں۔ شایان خان نے جھکتے ہالے کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے کہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ہالے کی شرٹ کو گلے سے سائڈ پہ کرتا اس کے کندھے کو سہلا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ بھی اس کی شرٹ کے اندر سے کمر کو سہلا رہا تھا۔ شایان اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر اسٹریپ سے الجھتے دیکھ ہالے نے اٹکتے اسے پکارا تھا۔ جان شایان، تم اپنے الفاظوں سے میرے جذبات بھڑکا چکی ہو، اب خاموشی سے میرا ساتھ دو۔ شایان خان نے اس کے دونوں گالوں پر اپنے سلگتے لب رکھ کر کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے سے اسٹریپ کو بھی سائڈ پہ کرتا وہاں پر اپنے لب رکھا۔ شایان خان نرمی سے چومنے کے بعد اس جگہ پر دانت گاڑتا اسکن کو منہ میں لے کر سک کرنے لگا۔ شایان خان کے دانت کاٹنے اور شدت سے اسکن کو سک کرنے پر ہالے بے خود ہوتے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا گیا۔ ہالے کے ہاتھوں کو اپنے بالوں میں محسوس کرتے شایان خان مزید بے خود ہوتا، اس کی گردن پر لب رکھتا، اس کے دل کے مقام تک لے آتا ہے۔ شایان خان نے اس کی دھڑکنوں سے تھوڑا اوپر دل کے مقام کو اپنے لب سے بھگوتے دانت کاٹے تھے۔ اس کے ہاتھ ہالے کی کمر کو سہلاتے اوپر کی طرف آتے ہالے کی دھڑکنوں کو جکڑ گئے تھے۔ شایان اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو اپنے پر محسوس کرتی ہالے نے سسکتے اسے پکارا تھا۔ شایان خان اس کے سسکنے پر مزید بے خود ہوتا شدت سے اس کے دل کے مقام پر سکن کو سک کرنے لگا تھا اور ہاتھوں سے اس کی دھڑکنوں کو بھرپور انداز میں مسلنے لگا۔ ہالے کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی سانسیں گہری ہو چکی تھی۔ وہ شایان خان کے بالوں کو کھینچتی اس کے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شایان خان نے پیچھے ہوتے ہالے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو لال و بھوکا ہو چکا تھا۔ شایان خان نے اس کی بند آنکھوں کو چومتے اس کے سراپے کی طرف دیکھا تھا۔ گہری سانسیں لینے کی وجہ سے ہالے کے نشیب و فراز اوپر نیچے ہوتے خوبصورت رقص پیش کرتے شایان خان کے جذباتوں کو مزید بھڑکانے کا سبب بن رہے تھے۔ شایان خان سر داغ خارج کرتے ہالے کو کمر سے جکڑ کر اپنے سینے میں بھیج گیا۔ چلو تو میں حویلی چھوڑ دوں ورنہ میں نے سچ میں خود ہی رخصتی کر لینی ہے آج، شایان خان نے ہالے کی سائڈ گردن کو چومتے بھاری آواز میں کہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ہالے کی شرٹ کے اندر سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ ہالے سر ہاں میں ہلاتی مزید اس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 15 منٹ بعد شایان خان کی گاڑی خان حویلی کے باہر آ کر رکی تھی۔ شایان خان نے ہالے کو چہرے کو اپنی گردن سے نکال کر اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چومتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ ہالے نگاہیں جھکائے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ شایان خان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے کو چوم کر پچھلی سیٹ کی اس کی چادر اٹھا کر اس کے سر پر ٹھیک سے سیٹ کی تھی۔ چادر کے ملتے ہی ہالے نے شایان خان کی گود سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جانے کی کوشش کی تھی لیکن شایان خان اسے کمر سے جکڑ گیا۔ ایسے نہیں جانے دوں گا، شایان خان نے ہالے کی طرف دیکھتے نفی میں سر لا کر کہا تھا۔ پھر کیسے جانے دیں گے؟ ہالے نے اٹکتے پوچھا تھا۔ کس میں جان؟ شایان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے فرمائشی انداز میں کہا تھا۔ اس کی فرمائش پر ہالے کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ ابھی کروں؟ ہالے نے انگلیوں کو مروڑتے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، 10 سال بعد کر لینا۔ اس کے بونگے سوال پر شایان خان نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، 10 سال بعد کروں گی، ہالے چالاکی سے کہتی دوبارہ اس کی گود سے اٹھنے لگی تھی لیکن شایان خان اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا گیا تھا۔ سوچ لو جانے شایان، اگر 10 سال بعد کس کرو گی تو گاڑی سے بھی 10 سال بعد ہی نکلو گی اور اس 10 سالوں میں اس گاڑی میں کیا کیا ہوگا اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ شایان خان نے آئی برو اچکاتے ہالے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔
ریحان خان کے جواب پر حالی انگلیاں مروڑتی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے لب رکھ رہی تھی۔ اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کے کنارے پر محسوس کرتے ہی ریحان خان نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ حالی 2 سیکنڈ بعد اپنے لب ہٹاتی فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر بھاگ گئی۔ حالی کی سپیڈ کو دیکھ کر ریحان خان کا دلکش قہقہہ دوبارہ گاڑی میں گونجا تھا۔ خانم کون سی بات ہے جس نے تمہیں اتنا پریشان کیا ہو؟ میں نوٹ کروں تم بہت خاموش رہنے لگی ہو، کیا اپنے خان کو نہیں بتاؤ گی؟ واصف خان نے نرمی سے صبیہ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ صبیہ بیگم کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ واصف خان کے علاوہ سب حویلی والوں نے نوٹ کیا تھا صبیہ بیگم بہت خاموش تھی۔ کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ آج واصف خان صبیہ بیگم سے پوچھ ہی بیٹھے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خان، صبیہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ خانم میں دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو، واصف خان نے شکوہ کیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے خان، وہ بس زاویان نہیں آیا، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ واصف خان کے شکوے پر صبیہ بیگم نے فوراً سے کہا تھا وہ آ جائے گا خانم، تمہیں پتہ تو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ واصف خان نے زاویان خان کے ذکر پر نروٹے پن سے کہا تھا۔ لیکن خان وہ میری طبیعت کا سن کر تو فوراً آ جاتا ہے، ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، صبیہ بیگم نے اداسی سے کہا تھا۔ خانم اپنی اتنی ہینڈسم شوہر کے ہوتے ہوئے تم اس الو کے پٹے کو یاد کر رہی ہو؟ واصف خان نے ان کے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے منہ پھلا کر کہا تھا۔ ان کے انداز پر صبیہ بیگم ہنسنے لگی۔ ان کو ہنستا دیکھ واصف خان کے دل کو سکون ملا تھا۔ خان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ اتنے ہینڈسم نہیں رہے، صبیہ بیگم نے انہیں چھیڑنے کی غرض سے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ تو مجھے ہلکے میں لے رہی ہو خانم؟ آج بھی مجھ پر کشمیر کی لڑکیاں مرتی ہیں، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ واصف خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اترا کر کہا تھا۔ لڑکیاں نہیں، عورتیں، صبیہ بیگم نے اپنی ہنسی کو دبا کر ان کی بات کی تصحیح کی تھی۔ ہاں ہاں وہی، واصف خان نے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ رہنے دیں خان، میرے علاوہ آپ کو کسی نے منہ نہیں لگانا، صبیہ بیگم نے ان کی شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے کہا تھا۔ تم ہی منہ لگا لو خانم، مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ واصف خان نے صبیہ بیگم کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ آپ بھی نہ خان، آپ کو اس عمر میں بھی سکون نہیں ہے؟ صبیہ بیگم نے واصف خان کے انداز پر شرماتے ہوئے ان کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ عمر کے تانے نہ دیا کرو خانم، ابھی ہم اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے۔ واصف خان نے انہیں اپنے سینے اپنے اثار میں لیتے نروٹے پن سے کہا تھا۔ ان کے انداز پر صبیہ بیگم ایک دفعہ دوبارہ ہنسنے لگی تھی۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرو خانم، تم ہنستی ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، واصف خان نے صبیہ بیگم کے ماتھے کو چوم کر پیار سے کہا تھا۔ صبیہ بیگم اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔